بر صغیر کا نقشہ والا. اوله بل نقشتره والا مولانا دغه والا اې دغه صحیح ده کورې والا دا لغونه غټ کا یا غزړه را والا غ سندونه شپکی دی غره والا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج چونکہ ہم اس سے پہلے جو ہمارے اسباق گزرے ہیں وہ پہلے ہم نے خلافت کے 5 ادوار پڑھے اور اس کی معاصر حکومتوں کے بارے میں ہم لوگوں نے پڑھا. آج ہم پھر اس کے بعد جو ہے ہم نے آخر میں دور اندلس مسلمانوں کا جو اندلس میں 800 سالہ دور حکومت ہے وہ پڑھا. اب ہمارے 2 اسباق رہ گئے ہیں بر صغیر میں مسلم حکومتوں کے ادوار. بر صغیر میں سب سے پہلے تو ہم بر صغیر کو سمجھیں گے, اس کا جغرافیہ سمجھیں گے. جب آپ کو مختصراً بر صغیر کا جغرافیہ سمجھ میں آ جائے گا اس کے بعد پھر جو ہے ہم آگے جو مسلم یہاں ادوار ہیں ان پر ہم بحث کریں گے اور آپ کو تاریخ تھوڑا سا سمجھنا کیا ہو جائے گی, آسان ہو جائے گی. میں آپ لوگوں کو بار بار یہ بتاتا ہوں کہ بھائی ان 8-10 روز میں آپ تاریخ کے اندر تخصص نہیں کر سکتے, نہ آپ تاریخ کے تمام چیزوں کا احاطہ کر سکتے ہیں, بلکہ صرف یہ ہو جائے گا کہ آپ کو علم تاریخ سے تھوڑی شناسائی ہو جائے گی. پھر تاریخ تو بہت وسیع ترین موضوع ہے, اس میں اگر اقوام عالم کی تاریخ سے لیا جائے تو پھر تو یہ بہت اور زیادہ وسیع ہو جائے گا. آدم علیہ السلام سے لے کر الی یومنا ھذا آج کے دن تک جو ہے گوئے کہ تمام اقوام عالم کی تاریخ بہت طویل سلسلہ ہو جائے گا. اس کے بھی لوگ ہوتے ہیں اور وہ تمام اقوام کی تاریخ کو جو ہے سمجھتے اور پڑھتے ہیں. ہم نے صرف آپ کو جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر الی یومنا ھذا آج کے دن تک مسلم ادوار کو آپ کے سامنے رکھا ہے, اور وہ بھی مختصر رکھا ہے, سمجھ میں نہیں, چیزیں آپ کو رکھی ہیں. میرا بنیادی زور ان میں یہ رہا ہے کہ آپ نے 2 چیزیں سمجھنی ہیں. ایک تمام ادوار کی ترتیبی زمانی سمجھنی ہے. کیا سمجھنی ہے؟ ترتیبی زمانی اگر آپ سمجھ گئے تو آپ تقدیم تاخیر کو سمجھ جائیں گے, سمجھ میں نہیں. اور پھر آپ کو ہر دور حکومت کا وقت معلوم ہوگا. آپ جو بڑی غلطیاں ہیں تاریخ میں وہ نہیں کرو گے, سمجھ میں نہیں. جو تاریخ میں بڑی غلطیاں ہوتی ہیں ترتیبی زمانی کے اعتبار سے, مثلا ایسا نہیں ہے کہ آپ نے 7ویں صدی ہجری کی کسی حکومت کو یا کسی آدمی کو آپ نے 2ری صدی ہجری کے کسی آدمی یا حکومت سے ملا دیا, سمجھ میں نہیں. وہ تو 2ری صدی ہجری میں فوت ہو چکا ہے اور دوسرا 7ویں صدی ہجری میں آیا ہے, تو اب بیچ میں وہ تو بیچارہ جا چکا ہے, دنیا سے رخصت ہو چکا ہے, اس کو اس سے کیسے ملایا جا سکتا ہے, سمجھ میں نہیں. جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ وہ کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس کیا ہے بھائی یہودی, تو یہودی نام بہت بعد میں پڑا اور ابراہیم علیہ السلام دنیا سے بہت پہلے جا چکے, سمجھ میں نہیں. تو اس طرح کی چیزیں ترتیبی زمانی سمجھنا. اور پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جغرافیہ یعنی مکان سمجھنا ہے. کیا سمجھنا ہے؟ علاقہ سمجھنا ضروری ہے. تو بر صغیر کے اندر جتنے بھی ادوار ہیں مسلمانوں کے, سب سے پہلے تو ہم اس کا بر صغیر کے کیا سمجھیں گے؟ علاقہ. بر صغیر کو انگلش میں سب کانٹیننٹ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں بھائی؟ سب کانٹیننٹ کہتے ہیں. سب کانٹیننٹ بمعنی بر صغیر, بر بمعنی خشکی اور صغیر بمعنی ٹکڑا. بر صغیر خشکی کا چھوٹا سا ٹکڑا, سمجھ میں نہیں. اچھا, بر صغیر میں یہ خشکی کا چھوٹا سا ٹکڑا اس لیے کہلاتا ہے کہ نیچے بحر ہند ہے, وہ اس طرف جو ہے خلیج بنگال ہے, نیچے سے سارا سمندر ہے, ادھر سے نیچے سے اس طرف سے, یہ 3 اطراف میں نیچے سے کیا ہے بھائی؟ سمندر واقع ہے. اور اوپر کی طرف جو ہے, حضرت ذرا دوسرا نقشہ لانا بر صغیر کا. اور یہ جو ہاں صحیح ہے, یہ جو ابھی پہلے والا آیا یہ لے آؤ, صحیح ہے. یہ بر صغیر کے ممالک ہیں.
بر صغیر میں اوپر کی طرف سے پہاڑی سلسلے ہیں، طویل ترین پہاڑی سلسلے. کیا ہے بھائی؟ ہمارے یہ بلوچستان سے پہاڑی سلسلے شروع ہوتے ہیں، اوپر جا کے کوہ سلیمان پر ٹکراتے ہیں، وزیرستان سائڈ پہ افغانستان کے قندھار کے علاقوں سے، پھر اوپر چل کر یہ پہاڑی سلسلے جلال آباد کابل سے ہوتے ہوئے کوہ ہندوکش سے ٹکراتے ہیں. کس سے ٹکراتے ہیں؟ کوہ ہندوکش سے، یہاں پر. اور یہاں سے پھر یہ پہاڑی سلسلے اوپر سے ہوتے ہوئے یوں پاکستان کے اوپر کی شمالی علاقوں سے ہوتے ہوئے پھر یہ تبت سے، بھوٹان سے، چین کے علاقوں سے آگے جا کے بنگلہ دیش کی پیچھے سے گھوم کے یوں آ جاتے ہیں، سمندر سے مل جاتے ہیں. گویا کہ بلند ترین پہاڑی سلسلے ہمارے بیگ میں چین کی سائڈ پہ کیا واقع ہیں؟ بلند ترین پہاڑی سلسلے واقع ہیں. سمجھا نہیں؟ اچھا، اس میں ایک دوسرا نقشہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو طبعی نقشہ ہے. طبعی نقشہ ہے بلا اور نورا بلا نور یو بلا طبعی نقشہ ونشتي بس دا قصيدة دا تبيرا ولا مخكي دا قصيدة. اچھا بھائی، آپ کو اس دریاؤں سے پتہ چل جائے گا. یہ جو بر صغیر کا نقشہ ہے اس کی دریاؤں سے آپ کو کیا ہو جائے گا بھائی؟ اندازہ ہو جائے گا پانی ہمیشہ کہاں بہتا ہے؟ ڈہلوان پر. پانی ہمیشہ کس طرف بہتا ہے بھائی؟ نشیبی علاقوں میں، ڈہلوانی علاقوں میں نیچے بہتا ہے. آپ ذرا دیکھیں کہ بھائی یہاں سے پہاڑی سلسلے کوہ ہندوکش، پھر پامیر، پھر جو ہے قراقرم، پھر آگے چل کر جو ہے بلند ترین پہاڑی سلسلے، آگے چل کر یہاں پر جو نیپال ہے نا، نیپال، یہاں نیپال ہے. نیپال میں دنیا کی سب سے بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ ہے. پاکستان میں دنیا کی دوسری سب سے بلند ترین چوٹی K2 ہے. سمجھے نہیں؟ اسی طرح آگے چل کر یہ پہاڑی سلسلے بنگلہ دیش سے گھوم کر یہاں یوں آ جاتے ہیں، خلیجی بنگال سے مل جاتے ہیں. گویا کہ یہ پہاڑی سلسلے جو ہے پاکستان کے بلوچستان کے علاقوں سے شروع ہو کر گھوم کر پورے بر صغیر کو یوں گھیرے ہوئے. ہمارے مغرب سے پہاڑی سلسلے شمال کی طرف شروع ہوتے ہیں اور شمال میں جا کے پھر ان کا سلسلہ مڑ جاتا ہے کس کی طرف بھائی؟ مشرق کی طرف. اور مشرق کی طرف جا کر بنگلہ دیش پہنچ کر پھر پہاڑی سلسلے جنوب میں آ جاتے ہیں. گویا کہ یہ پہاڑی سلسلے بر صغیر کو شمال کی طرف سے ڈھانپے ہوئے ہیں، صحیح، دفاع کیے ہوئے، اور جنوب سے کیا ہے بھائی؟ سمندر ہے. اس وجہ سے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ بر صغیر کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ بر صغیر. کیا مطلب؟ خشکی کا چھوٹا سا ٹکڑا. اس پر میری ایک ویڈیو بھی ہے یوٹیوب پر، بر صغیر پر 4-5 منٹ کی ویڈیو ہے، اور اسی نقشے کو سامنے رکھ کر میں نے کیا ہے اس پہ. ایک تو یہ بر صغیر کا آپ کو میں نے نقشہ سمجھا دیا کہ جنوب کی سائڈ سے سمندر ہے اور شمال کی سائڈ سے اور مغرب کی سائڈ سے کیا ہے بھائی؟ پہاڑی سلسلوں نے اس کو گھیرا ہوا ہے. اور دنیا کے بلند ترین پہاڑی سلسلے اس کے بیک میں چین اور بر صغیر کے درمیان میں واقع ہیں. مثلا دنیا کی سب سے بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ ہے، جو کہ تقریباً جس کی بلندی 8,500 میٹر ہے. کتنی ہے بھائی؟ 8,500 میٹر. اسی طرح K2 8,500 میٹر ہے. کتنی بھائی؟ 8,500 میٹر، تقریباً 8,500 میٹر، تقریباً یعنی 9,000 میٹر کے قریب 27,000 فٹ بنتے ہیں. کتنے بنتے ہیں؟ 27 سمندر. اچھا، یہ جو بلندی ہوتی ہے نا، یہ اباؤ دی سی لیول، یعنی سطح سمندر سے اس بلندی کو کیا کیا جاتا ہے؟ ناپا جاتا ہے. اب یعنی اگر آپ سطح سمندر سے تقریباً 27,000 فٹ اوپر جائیں گے آسمان میں، اور پھر جب آپ سیدھے جائیں گے تو چین آپ پار کر سکیں گے. مثلا آپ جہاز کے پائلٹ ہیں اور آپ کراچی سے اپنے جہاز کو اڑان بھروا رہے ہیں، تو آپ کو کم از کم اپنے جہاز کی بلندی کتنی رکھنی ہوگی؟ 27,000 فٹ رکھنی ہوگی. کتنی؟ اگر 27,000 فٹ بلندی اپنے جہاز کی نہیں رکھیں گے تو پھر آپ کسی نہ کسی پہاڑی علاقے سے ٹکرا جاؤ گے. ٹھیک ہے، مثلا آپ نے 10,000 فٹ کی بلندی رکھی ہے، پنجاب میں تو آپ کا سفر صحیح ہوگا، سندھ میں بھی آپ کا سفر صحیح ہوگا. اوپر جا کے جیسے ہی آپ جو ہے پوٹھار کے علاقے میں ہیں، یعنی وہاں پہنچو گے اسلام آباد، اور ادھر تھوڑا سی بلندی آ جائے گی، وہاں بھی آپ پار ہو جاؤ گے. لیکن جیسے ہی آپ ہزارہ یا سوات کے پہاڑوں سے جاؤ تو ٹکرا جاؤ گے، کیونکہ ان کی بلندیاں جو ہے 10,000 فٹ سے بلندی ہے یا 10,000 کے قریب ہے. پھر جیسے جیسے اوپر تو بلندی کیا ہوتی جائے گی بھائی؟ بڑھتی جائے گی. لہٰذا آپ نے اپنے جہاز کو بلند کتنا رکھنا ہوگا؟
27,000 فٹ. اچھا ہوائی جہازوں کے لیے اصول مقرر ہو گیا ہے پوری دنیا میں کیا کہ اپنے جتنے بھی پائلٹ ہوتے ہیں اس کے لیے 27,000 فٹ کی بلندی رکھنا ضروری ہوتی ہے. کیوں؟ دنیا میں سب سے بلند ترین مقام 27,000 فٹ کے قریب قریب ہے. اس لیے ہوائی جہازوں کی بلندی جو ہے 27,000 فٹ سے اوپر رکھنی پڑتی ہے تاکہ کوئی جہاز کسی پہاڑ سے ٹکرا کر وہ حادثہ نہ ہو جائے عام اسفار میں. اور ان علاقوں میں تو رکھنی ہی پڑتی ہے. جب چین کی طرف سفر ہو تو اس میں لازمی کیا کرنی پڑتی ہے بھائی؟ کیونکہ بلند ترین پہاڑی سلسلے ہمارے بیک میں آ رہے ہیں. سمجھے نہیں؟ آپ کہاں کے مولانا؟ اٹک کے. آپ کبھی سوات گئے؟ نہیں گئے. آپ گئے. کتنے بلند ترین سلسلے شروع ہو جاتے ہیں پہاڑوں کے. پھر بلندیاں یہاں تک کہ پامیر، ہندوکش، K2، ماؤنٹ ایورسٹ، بلند ترین پہاڑی سلسلے بیک میں. اور دنیا کی سب سے بلند ترین چوٹیاں اسی خطے میں واقع ہیں. دنیا کا سب سے بڑا برف کا ذخیرہ خشکی کے علاقوں میں اسی خطے میں موجود ہے. یہاں سے بڑے بڑے دریا نکلتے ہیں. یہ دیکھیں آج یہ ایک سبق آپ کا تھوڑا سا طبعی جغرافیہ کا بھی ہو رہا ہے. آج دیکھو یہاں سے ایک دریاؤں کا ایک چین نکل رہا ہے پورا، چین کے علاقوں سے، تبت سے، پاکستان کے علاقوں سے، کشمیر سے. اور یہاں آ کے 5 دریا راوی، چناب، جہلم اور ستلج اور دریائے سندھ ایک ساتھ مل جاتے ہیں، 5 آب بناتے. کیا بناتے ہیں؟ 5 آب یعنی 5 پانی. سمجھے نہیں؟ اور پھر یہ دریائے سندھ ایک ہو کر نیچے آ کے بحیرہ عرب میں گرتا ہے. یہاں ٹھٹا کے قریب کہاں گر رہا ہے بھائی؟ سمندر میں گر رہا ہے. یہ پہلا دریا ہمارا. سمجھا نہیں؟ اچھا جب اوپر پہاڑی سلسلے تو ظاہر بات ہے پانی کس طرف آئے گا؟ نیچے آئے گا، نشیبی علاقوں کی طرف آئے گا. سمجھا نہیں؟ اسی طرح ایک دریاؤں کا بہت بڑا چین جو کہ بہت بڑا چین ہے اور جس کو دریائے گنگا کی اور جمنا کی وادیاں کہا جاتا ہے، یہ یمنا گنگا. یہاں سے جہاں سے پاکستانی دریا نکلتے ہیں اسی سائڈ سے جو ہے ایک دریا نکلتا ہے گنگا، اور اسی طرح یمنا، اور اسی طرح جو ہے یہ یمنا. اور یہ تقریباً کوئی 25-30 دریاؤں کا ایک مجموعہ ہے. اور یہ آ کر پھر آ کے خلیج بنگال میں داخل ہو کے یہاں خلیج بنگال میں سمندر میں گرتا ہے. سمجھے نہیں؟ اسی طرح ایک دوسرا دریا ہے برہمن پترا. برہمن پترا کا کیا مطلب ہے؟ برہمن کا بیٹا دریا. برہمن کا بیٹا دریا یہ بھی اس خطے سے نکل رہا ہے جہاں سے گنگا، سندھ اور دریا سندھ اور گنگا نکلے. اسی خطے سے ایک دریا دوسرا تبت کے علاقے سے نکلتا ہے اور یہ چین سے ہوتے ہوئے آ کے یہاں ہندوستان کے علاقوں سے ہوتے ہوئے یہاں بنگلہ دیش میں داخل ہو کے اور خلیج بنگال میں گرتا ہے. سمجھا نہیں؟ اچھا یہ پہاڑوں کے اس سائڈ ہے، یہ بلند ترین پہاڑوں سلسلوں کے پیچھے چین کی طرف ہے، لیکن یہ آ کے آخر میں پھر بر صغیر میں داخل ہو جاتا ہے. یہ دریائے برہمن پترا، یہ بھی طویل دریا ہے. سمجھا نہیں؟ اسی طرح پھر وسطی بر صغیر کے جو دریا ہے نا، دریائے نرمدا، ان علاقوں سے ہوتے ہوئے آ کے یہاں گجرات کے قریب علاقوں میں بحیرہ عرب میں گرتا ہے. اسی طرح مہاندی خلیج بنگال میں جا کے گر رہا ہے. اسی طرح ٹاپی یہاں آ کے گر رہا ہے. گودواری خلیج بنگال میں گر رہا ہے. اور کرشنا خلیج بنگال میں گر رہا ہے. کاویری یہ بھی خلیج بنگال میں گر رہا ہے. یہاں کا پتہ، یہاں کی زمین یوں بتا رہی ہے کہ یہاں کی زمین یوں ہے، اس طرف سے اس طرف کا پانی یوں جا رہا ہے، ادھر کی زمین یوں ہے، اس طرف کا پانی یوں جا رہا ہے، ادھر کی زمین یوں ہے، ادھر کا پانی جو ہے مشرق کی طرف بہہ رہا ہے. کس طرف بہہ رہا ہے بھائی؟ مشرق کی طرف بہہ رہا ہے. سمجھے نہیں؟ گنگا مغرب سے مشرق کی طرف بہہ رہی ہے گنگا، اور نرمدا گنگا مغرب سے مشرق کی طرف بہہ رہی ہے اور نرمدا مشرق سے مغرب کی طرف بہہ رہی ہے. صحیح ہے؟ اور جنوب میں گودواری مغرب سے مشرق کی طرف ہے، مغرب سے مشرق کی طرف ہے. اور کرشنا مغرب سے مشرق کی طرف ہے. کاویری مغرب سے مشرق کی طرف. یہ تمہارا طبعی جغرافیہ کا ایک چھوٹا سا سبق ہو گیا. صحیح ہے؟ اب تھوڑا سا اس کا سیاسی جغرافیہ سمجھ لیتے ہیں. کس کا؟ بر صغیر کا. دیکھو بر صغیر میں بعض ممالک تو طبعی طور پر اس میں شامل ہیں، اس کا حصہ ہے. بعض ممالک کو ویسے اس میں شامل کیا جاتا ہے بر صغیر میں بر صغیر کی سیاست میں ان کی دخل اندازی کی وجہ سے. بر صغیر کی سیاست میں ان کی دخل اندازی کی وجہ سے اور سینکڑوں سال کے سیاسی اثرات کی وجہ سے اور سینکڑوں سال کی حکومتوں کا اور سیاسی توڑ جوڑ کا تعلق بھی اسی سے. جیسے افغانستان ہے، افغانستان کو ویسے طبعی طور پر بر صغیر میں شامل نہیں کیا جاتا، لیکن افغانستان کے بغیر بر صغیر کی تاریخ کیا ہے؟ نامکمل ہے. کیوں؟ شمال کی طرف سے ابھی ہم آپ کو بتائیں گے ساری فتوحات جو ہے وہ افغانستان سے ہوئی ہے،
اور علامہ اقبال کیا کہتے ہیں بھائی کہ افغانستان کے حالات اگر صحیح ہے تو بر صغیر کے حالات صحیح ہے، اور اگر افغانستان کے حالات خراب ہے تو پورے بر صغیر کے حالات کیا ہے بھائی؟ خراب ہے. تو لہٰذا افغانستان جو ہے اس کو بھی بر صغیر میں کیا کیا جاتا ہے بھائی؟ سارک ممالک کی جو تنظیم ہے اس میں افغانستان بھی شامل ہے. سمجھے نہیں؟ اب افغانستان، پاکستان، ہندوستان، جنوب میں سری لنکا، مالدیپ، نیپال، بھوٹان اور ہم سے جدا ہوا بنگلہ دیش، یہ سارے ممالک جو ہے بر صغیر کا کیا ہے؟ حصہ ہے. یہ کس کا حصہ ہے بھائی؟ بر صغیر کا. اب آپ کو جغرافیہ سمجھ میں آیا؟ اچھا، پھر آپ کو دریا سمجھ میں آئے. جب میں کہوں کہ بھائی فلاں نے دریا سندھ پار کیا، یا فلاں نے گنگا کی وادیوں میں لڑائی لڑی، یا فلاں نے نرمدا کی وادیوں میں لڑائی لڑی، یا فلاں نے مہاندی کی اس میں لڑائی لڑی، یا گودواری میں، یا جنوب میں کرشنا یا کاویری. مسلمانوں کی فتوحات بالکل یہاں تک پہنچی ہیں. جنوب میں کاویری کی اس پار جنوب کی طرف بالکل اخیر کونے تک مسلمانوں کی فتوحات پہنچی ہے. تغلق دور میں بھی، اور بعد میں سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ فاتح اعظم ہے گویا کہ بر صغیر کے. انشاءاللہ اس کی تاریخ میں ہم آپ کو بتائیں گے. تو یہ آپ کو مختصر سا اس علاقے کا کیا ہے بھائی؟ سیاسی اور طبعی جغرافیہ میں نے آپ کو سمجھایا، تاکہ اب ہم جب تاریخ پر تبصرہ کریں تو آپ کو اچھی طرح کیا ہو بھائی؟ سمجھ میں آئے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دو چیزیں تاریخ میں جاننا ضروری ہے، زمان اور مکان. مکان کی تو میں نے آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتا دی. اب ہم آتے ہیں کس پر بھائی؟ زمان پر. سمجھ میں نہیں؟ اب وہ فائل لے آئے حضرت. ہاں یہی میں نے تقریباً اس کو ہم نے صبح سے اس کو بنایا پورے، اور بر صغیر کی تاریخ کو بنیادی طور پر تقریباً ہم نے کوئی سب سے پہلا دور بنو امیہ کا رکھا، پھر بنو عباس کا، پھر دور طوائف الملوکی اور قرامطہ، پھر اس کے بعد غزنوی، پھر غوری، 5 ہو گئے، پھر غلامہ. اب پھر جو ہے نا غوری کے بعد پھر ایک پورا چین ہے، سلسلہ ہے، اس کو پھر ہم نے سلطنت دہلی میں رکھا ہے. اس کو کس میں رکھا ہے؟ اور وہ چھٹا دور ہے، لیکن اس میں خود 4-5 ادوار ہیں. اس میں خود کتنے بھائی؟ 4-5 ادوار ہے. اور 7واں دور پھر مغلیہ رکھا ہے. 7واں دور کیا رکھا بھائی؟ اس کو کل 7 ادوار میں ہم نے تقسیم کیا ہے. بر صغیر کی تاریخ کو صدر اول سے لے کر دور تابعین کے زمانے سے لے کر، یا اس میں صحابہ بھی موجود تھے. سن 92 ہجری میں بہت سارے صحابہ کرام موجود تھے نا بھائی. حضرت انس بن مالک موجود تھے، حضرت عائشہ بنت عجرت موجود تھی. کون ہے یہ؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی استانی ہیں. ان سے کیا کیے بھائی؟ روایات لیے. سمجھ میں نہیں؟ اسی طرح بہت سارے صحابہ کرام موجود تھے. سمجھ میں نہیں؟ تو اس کو ہم نے کل 7 ادوار میں کیا کیا ہے؟ تقسیم کیا ہے. تو پہلا دور جو ہے دور بنو امیہ، دوسرا عباسیہ، تیسرا دور طوائف الملوکی و قرامطہ، اور تیسرا غزنوی، چوتھا دور غزنوی، 5واں دور غوری، چھٹا دور غوریوں کے بعد پھر جو ہے چھٹا دور غلامہ، اور ان سب کو پھر دہلی کی اس میں لیا. اس سے پہلے جو ہے نا غلامہ سے پہلے جو ہے دارالحکومت دہلی نہیں تھا. غلامہ کے بعد دارالحکومت دہلی بن گیا، اور دارالحکومت دہلی کے اندر جتنے بھی حکومتیں گزری ہیں نا تقریباً وہ 5 ادوار ہے. ان کو ہم نے چھٹا نمبر دیا ہے. ان کو ہم نے کیا دیا ہے؟ چھٹا نمبر دیا ہے. اور 7واں دور کیا ہے بھائی؟ مغلیہ. 7واں دور کیا ہے؟ اگر ہم ان کو اس طرح دور الگ الگ سے دے دیں پھر صحیح، پھر اس طرح یوں گنتے. دیکھو پہلا دور دور بنو امیہ، دوسرا عباسیہ، تیسرا طوائف الملوکی، چوتھا غزنوی، پھر غوری، پھر غلامہ، پھر تغلق، پھر خلجی، پھر تغلق، پھر لودھی، پھر سید، اور پھر اخیر میں مغلیہ. یہ تقریباً پھر 10 ادوار سے زیادہ بنتے ہیں. 10-11 ادوار بنتے ہیں. کتنے بنتے ہیں بھائی؟ 10-11. اب سب سے پہلے جو ہے ہم دیکھیں ذرا اخیر میں تھوڑا سا آ کے وہ کر لیتے ہیں.
5واں دور غوری ہے، صحیح ہے. 6واں دور دہلی سلطنت کے مسلم حکمرانوں خاندانوں کی فہرست 602 ہجری تا 932 ہجری، 1206 تا 1526. اس میں پہلا دور خاندان غلامہ، اگر اس کو ہم 6واں کر لیں، خلجی کو ہم 7واں کر لیں، تغلق کو ہم 8واں کر لیں، سید کو ہم 9واں کر لیں، لودھی کو ہم کیا کر لیں بھائی 10واں کر لیں، اور مغلیہ کو ہم کیا کر لیں گے بھائی 11واں کر لیں گے. یا یہ ہے کہ ان سارے ادوار کو، یہ جو 5 ادوار ہیں ان کو ہم نے 6 اس میں رکھ لیا، اور اس کے بعد میں 7واں ہم نے کس کو دے دیا بھائی مغلیہ. 7واں کیا ہے بھائی خاندان غلا. اچھا یہ تو تفصیل ہے. پھر یہ مغلیہ سلطنت کے حکمرانوں کی فہرست: اولاد امیر تیمور لنگ گورگانی، لنگڑا شیطان، سمجھا نہیں. تو یہ اب ہم شروع سے آتے ہیں بھائی. اب آپ کو کچھ تھوڑا سا معلوم ہوا. اچھا ایک بات یاد رکھنی ہے دوسری، یہ تو مرکزی حکومت کے عہد با عہد کیا ہے ادوار ہے. اس کے پہلے 3 دور تو مرکزی حکومت کوئی نہیں ہے، ماتحت صوبہ رہا ہے. لیکن 4واں دور، 5واں دور، 6واں دور بعد میں مرکزی حکومت کے تحت ایک مرکزی حکومت بنی نا بھائی. غوری دور، پھر غزنوی، پھر غلامہ، خلجی، تغلق، سید، لودھی. یہ پھر جو ہے کیا بھائی مرکزی حکومتیں رہی ہے. لیکن بعد کے زمانوں میں تغلق کے بعد تغلقی دور میں پورا بر صغیر مسلمانوں کے ہاتھوں میں آیا، سمجھے نہیں. تو اس کے بعد پھر جب تغلق کمزور ہو گئے، خلجی دور میں پورا آیا. پھر اس کے بعد جب خلجی کمزور ہو گئے، تغلقوں کے دور میں اور سیدوں کے دور میں بر صغیر میں پھر جو نیچے کی طرف حیدرآباد دکن ہے، جنوب میں بیجاپور ہے، اور کیا نام ہے مدراس ہے، بمبئی سائڈ کے یہ جو علاقے ہیں یہ پھر کیا ہوتے رہے بھائی جو کٹتے رہے. اسی طرح گجرات کے علاقے یہ کیا ہوتے رہے بھائی کٹتے رہے. اور پھر جو ہے گویا کہ سلطنتی دہلی اوپر کی طرف کیا رہی سکڑتی رہی. لیکن جنوب میں پھر مسلم حکومتیں رہی ہیں، جنوب میں پھر بھی کیا رہی ہیں بھائی مسلم حکومتیں رہی ہیں. تو ان کے پھر جو ہے نا کوئی 6-7 جو ہے وہ مسلم مشہور حکومتیں ہیں، سمجھ میں نہیں. جیسے اماد شاہی، برید شاہی، اور گولگنڈا، اور فلان گجرات، حیدرآباد دکن، جنوب کی طرف جتنی بھی ریاستیں. آخر میں پھر جا کر جو ہے گویا کہ انگریزوں کے خلاف کس نے جہاد کیا؟ ٹیپو سلطان رحمہ اللہ، سمجھ میں نہیں. آخر دور میں پھر اور بہت ساری ریاستیں بنتی ہیں، ان پر آخر میں انشاءاللہ تبصرہ کریں گے. لیکن اب ہم مرکزی حکومتوں کا کیا کریں گے بھائی تبصرہ کریں گے. اور کل انشاءاللہ پھر جو ہے گویا کہ ہمارا مغلیہ، شاید اس میں بہت سارے رہ جائیں، سید رہ جائیں، تغلق رہ جائیں، تو ان کو ہم لے کر کل پھر آخر میں سب کو ایک ساتھ جھاڑو پھیر دیں گے سب پر. صحیح ہے بھائی. تو آج جو ہے ہم پہلے دور سے شروع کرتے ہیں اس پر. آج چونکہ ویسی بھی ویڈیو نہیں ہے، اس انداز سے پڑھاتے ہیں. سب سے پہلا دور جو ہے یہ دوری بنو امیہ، سن 92 ہجری تا 132 ہجری. کیونکہ 92 ہجری میں محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ گویا کہ اس کو حجاج بن یوسف جو کہ گورنر تھے کس کے؟ ولید بن عبد الملک کے، اس نے فتح سندھ کے لیے کس کو بھیجا بھائی؟ محمد بن قاسم رحمہ اللہ کو بھیجا. اور محمد بن قاسم رحمہ اللہ نے اس کے لشکر دونوں اطراف سے آئے، دونوں اطراف سے. دونوں کیسے بھائی؟ اچھا یہ دیکھیں بھائی نیچے سمندر ہے نا، یہ کیا ہے بھائی سمندر ہے. تو اس راستے سے بھی، اوپر کی خشکی کے راستے سے اور نیچے سمندر کے راستے سے بھی آئے. دونوں طرف سے جو ہے قافلے بھیجے، اور پھر آ کر جو ہے گویا کہ انہوں نے خشکی کے راستے سے بھی جو ہے چڑھائی کی، اور سمندر کے راستے سے بھی. سمندر کے راستے سے پہلے سمندر خلیج فارس بنتا ہے، پھر اس کے بعد آگے آبنائے ہرمز کو پار کر کے پھر پاکستان کا جو گوادر کے نیچے جو سمندر ہے نا، اسی سے آتے ہوئے ہمارے مکران کے علاقوں میں اور پھر کراچی کے علاقوں میں، کراچی کے بندرگاہ دیبل تک پہنچتے ہیں.
اور اوپر کی طرف سے جو ہے گویا کہ پورا ایران اور مکران اور بلوچستان کے علاقے پار کر کے خزدار اور یہ ہوتے ہوئے یہاں کراچی پہنچتے. تو دو قسم کے قافلے بھیجے, خشکی کا بھی اور سمندر کا بھی. اور اس کی فتح کی بنیادی وجہ یہ بنی تھی کہ مسلمانوں کا ایک قافلہ جو ہے, ابھی جو میں نے جنوب میں ایک آنسو کی طرح ایک ملک ہے جس کو کہتے ہیں سری لنکا, اور مالدیپ سائڈ سے ایک قافلہ آ رہا تھا مسلمانوں کا جو تجارتی جہازوں پر مشتمل تھا. اور وہاں کیا ہوا بھائی, اس قافلے کو یہاں کے راستے میں جو ہے قزاقوں نے لوٹ لیا. جو باہری ڈاکو ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں بھائی, قزاق. اور وہ چونکہ اس زمانے کی جو سندھ کی حکومت تھی, راجہ داہر اور دوہر وغیرہ, ان کے باج گزار لوگ تھے, گویا کہ انہی کی شرارت اس میں شامل تھی, جس کی وجہ سے جب وہاں سے ایک لڑکی نے خون سے جو ہے خط لکھ کر بھیجا اور حجاج بن یوسف کے پاس جب یہ خط پہنچا تو اس کو شدید غصہ آیا کہ ایک مسلمان عورت مسلمان قافلے کو اس طرح لوٹا گیا ہے, ان پر ظلم ہو رہا ہے. لہٰذا اس نے جو ہے وہیں سندھ کا نقشہ تھا اس کے اندر خنجر کھونپ دیا. اپنے دفتر میں بیٹھے ہوئے حجاج بن یوسف نے سندھ کے نقشے میں کیا کھونپ دیا بھائی, خنجر. بھائی حجاج بن یوسف جیسے تیسا بھی تھا, اپنوں پر بھی اس نے وہ کیا لیکن غیروں کو بھی نہیں چھوڑا ہے, سمجھا نہیں. دشمنوں کے مقابلے میں تو وہ باقاعدہ مصروف رکھتا تھا. خاص کر یہ دو محاذ اس کی طرف اس کے پاس تھے, ایک مشرق کا محاذ ہندوستان کا, اور دوسرا شمالی مشرق میں جو ہے ماوراء النہر کا جو علاقہ ہے, ترکمانستان, ازبکستان, قازقستان, ان علاقوں میں جو ہے قتیبہ بن مسلم تھے. ان پہ دڑا دڑ فتوحات جاری رکھو بھائی, دڑا دڑ فتوحات جاری رکھو, سمجھا نہیں. چھوڑتا نہیں تھا کسی کو, ہر ایک کو مصروف رکھتا تھا. دوسری بات یہ کہ بنو امیہ نے یہ سیاست سمجھ لی تھی کہ جب تک مجاہدین کو, عوام کو, لوگوں کو مصروف نہیں رکھا جائے گا جنگوں میں, تو یہ اندرون خانہ بغاوتوں میں لگے رہیں گے. پھر لہٰذا ان لوگوں کو کس میں رکھو بھائی, مصروف رکھو. اور خاص کر عربوں کو تو چونکہ قبائلی معاشرہ تھا, لہٰذا جنگجو قسم کے لوگ تھے, ان کو اگر ویسی آرام سے چھوڑ دیا جاتا تو پھر یہ کیا کرتے بھائی, آپس میں لڑتے. تو اس سے بہتر کیا ہے بھائی, ان کو کس کے خلاف لڑاؤ بھائی, دشمن کے خلاف لڑاؤ, تاکہ جہاد میں مصروف رہیں گے, جہاد کے مزے بھی لیتے رہیں گے. اور آپ سے نے فرمایا کہ سب سے بہترین مال کیا ہے بھائی, مال غنیمت ہے, سمجھ میں نہیں. اور میرا رزق جو ہے وہ میرے نیزے میں رکھا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. لہٰذا اسی سمت میں جو ہے گویا کہ ان کو کیا رکھا بھائی, مصروف. تو محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے گویا کہ پورا سندھ فتح کیا, اور یہاں تک کہ ملتان تک اس کی فتوحات پہنچی. کہاں تک پہنچی بھائی, ملتان تک. یہ جو ایک نقشہ ہے ابھی, یہ کہاں سے وہ ہوگا, آپ لوگوں کو پتہ ہے کوئی؟ اچھا یہ والا نقشہ ہے, وہ کہاں گیا, اچھا بھائی یہ دیکھیں ذرا, یہ آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ جو دریا بہ رہا ہے کون سے, دریا سندھ ہے. اچھا بھائی یہ آپ کو نقشہ نظر آ رہا ہے بھائی, یہ دریا سندھ بہتے ہوئے آ رہا ہے, صحیح ہے بھائی. تو محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے مکران سے ہوتے ہوئے آگے یہاں ان علاقوں میں, یہاں جہاں کراچی ہے, یہ جو خطہ ہے یہاں یہ کیا ہے بھائی, کراچی ہے تقریباً یہاں. تو کراچی میں دیبل کا شہر تھا, وہ محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے فتح کیا. اور دیبل کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ دیبل جو ہے وہ گویا کہ اس میں ایک مینار بنا ہوا تھا, اور اس پہ مسلسل مسلمان گولہ باری کر رہے تھے مجاہدین, لیکن وہ مینار نہیں گر رہا تھا. اور ہندوؤں میں یہ مشہور تھا کہ اس کو کوئی بھی نہیں گرا سکتا ہے, سمجھ میں نہیں. اور انہوں نے یہ عقیدہ بنایا تھا کہ یہ نہیں گرے گا تو کبھی بھی دیبل شہر فتح نہیں ہو سکتا. اس پر کئی گویا کہ ہفتے لگے, اور پھر باقاعدہ جو ہے وہاں خط بھی بھیجا مرکزی یعنی گورنر کے پاس, حجاج بن یوسف کے پاس. حجاج بن یوسف نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ کتنا دور ہے, مینار کے درمیان میں جو تمہاری توپ ہے, اس زمانے میں پتھر کی توپیں ہوتی تھی, کتنا دور ہے؟ تو انہوں نے فاصلہ پھر بتایا, تو پھر بتایا کہ اتنے زاویے پر آپ اپنی توپ کا رخ کرو اور اس کو نشانہ لگاؤ. تو لہٰذا آپ کوئی مخصوص زاویہ بتایا اس نے, اسی زاویے پر جب رکھا تو وہ کیا ہو گیا بھائی, گر گیا. اسی طرح دیبل شہر فتح ہوا. اور پھر جو ہے آگے چلتے ہوئے یہ جو دریا سندھ کے آر پار جتنے بھی علاقے اوپر کی طرف, حیدرآباد, پھر نواب شاہ, چلتے 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 پورا سندھ سکھر, اور اخیر میں جا کے اوپر ملتان ہے, ملتان بھی کیا ہوا بھائی, فتح ہوا, سمجھے نہیں. تو یہ سارے جو ہے علاقے محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں فتح ہوئے. اور وہ کیا کہتے بھائی ایک شاعر, قتلنا داہرا ودوہرا والخیل تردا من سرا فمن سرا, ہم نے داہر کو بھی قتل کیا اور دوہر کو بھی قتل کیا, اور ہمارے گھوڑے جو ہے وہ چلتے چلے گئے, سمجھے نہیں. تو پورے سندھ کو تاراج کیا.
سمجھے نہیں, تابعین کا زمانہ تھا, اور گویا کہ اس پورے سندھ میں جو ہے کوئی بھی ان کے مقابلے پر ٹاکرے پر نہیں رہا. تو راجہ داہر اور دوہر جو ہے دو بھائی تھے, اور گویا کہ ان کی یہاں بہت بڑی حکومت تھی, اور اس حکومت کا خاتمہ کیا محمد قاسم رحمۃ اللہ. اور اتنے بہترین سیرت والے آدمی محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ کہ اس کی سیرت سے متاثر ہو کر لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے یہاں اسلام قبول کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک دن طائف میں تھے اور آپ وسلم کو پتھر پڑ رہے تھے, سمجھا نہیں, تو فرشتہ آیا اور کیا فرمایا کہ آپ چاہو تو ان دو پہاڑوں کو میں ملا دوں. آپ سے فرمایا کہ نہیں, ان کی اولادوں میں کوئی کیا کرے گا اسلام. تو محمد بن قاسم ثقفی, محمد بن قاسم بنو ثقیف کہاں سے, طائف سے, سمجھا نہیں. تو اللہ عزت نے پھر ان لوگوں کو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو متحد کیا اور ایک مٹھی بنایا تمام عربوں کو. عربوں کو جمع کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ ایک جھنڈے کے نیچے سب کو جمع کیا. یہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے, سمجھے نہیں. اور پھر جب ایک مٹھی میں سب کو جمع کر لیا, اللہ عزت نے جب ان سے وعدہ کیا, وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ, لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ, یہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ ہے یا نہیں ہے, وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ, ضرور بالضرور ہم تمہیں زمین میں کیا دیں گے, تمکین دیں گے, دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. اور یہ جو تمہارا آج کل خوف چل رہا ہے, کبھی احزاب میں تم پر دشمن ٹوٹ رہے ہیں, کبھی بدر میں, کبھی احد میں, کبھی کیا, اب یہ سارے خوف کیا ہو جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. تو یہ آیت جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. ابو بکر صدیق, عمر فاروق, عثمان غنی, علی مرتضیٰ اور بعد میں جتنے خلفاء ہیں ان کی کرامت ہے. ان کی کیا ہے بھائی, کرامت ہے نا, ہے یا نہیں ہے. تو یہ پہلا مختصر دور تھا, دور بنو امیہ میں سندھ کی جو فتوحات ہوئی, اور پھر اس کے بعد محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ کو اس ذاتی دشمنی میں خلیفہ نے اس کو منگوا کر جو ہے وہاں شہید کرا دیا. یہ ایک الگ کہانی ہے, اس پہ ہم نہیں جاتے, وقت بھی کم ہے. تو یہ جو ہے پہلا دور ہے بنو امیہ کا, سن 92 ہجری سے لے کر 132 ہجری تک. اب اگر یہ فتوحات جاری رہتی نا ولید کے زمانوں میں, بعد کے زمانوں میں اگر سندھ کی طرف مسلسل فتوحات جاری رہتی اور سلیمان اس کو نہ پکڑتے, یہ سیاسی غلطی نہ کرتے, تو شاید محمود غزنوی اور غوری اور ان کی سے پہلے یہ سارے علاقے آج مکمل مسلمان ہوتے. کیونکہ بعد کے جتنے بھی فاتحین آئے ان کی جد و جہد میں, ان کے جہاد میں, اور جو صدر اول کے تابعین کے دور کے لوگ تھے, خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, ان کی فتوحات میں فرق ہے. یہاں دیکھو پورا کا پورا سندھ مسلمان ہوا, آج تک مسلمان ہیں, اور انہوں نے اتنے جہاد اور اتنی کوششیں کی ہیں, پھر بھی کروڑوں کی تعداد میں ہندو بستے ہیں, بلکہ مسلمانوں سے کیا ہے بھائی, زیادہ ہے, سمجھ میں نہیں. تو یہ جو ہے پہلا دور ہے, صحیح ہے. اچھا یہیں بیٹھ جاتا ہوں میں. اچھا دوسرا دور جو ہے بنو عباس کا, مختصر بنو عباس کا جو دور ہے, آپ لوگ یہاں جائے, کوئی ویڈیو نہیں بن رہی, قریب ہو جائیں. بنو عباس کا دور یہاں تھوڑا سا رہا ہے, بنو عباس کا دور یہاں طویل رہا ہے کافی. ویسے آپ لوگوں کو یہ میں نے بتایا تھا کہ بنو امیہ کے خلاف بغاوت اٹھی تھی نا, اور بغاوت کہاں سے اٹھی تھی, افغانستان سے, خراسان سے. کہاں سے اٹھی تھی, خراسان سے بغاوت اٹھی تھی. خراسان کے لوگ ہمیشہ جنگجو رہے, سمجھے نہیں. تو اسکندر اعظم جب یہاں آیا افغانستان میں, تو یہاں لڑائی ختم ہی نہیں ہو رہی تھی. تو اس کی ماں نے وہاں سے وہ یونان سے خط بھیجا کہ یہ لوگ, آپ افغانستان میں اتنی پوری دنیا آپ نے فتح کر لی, لیکن افغانستان میں آپ نے اتنا وقت گزار دیا. تو اسکندری یونانی نے جو ہے یہاں سے مٹی بھیجی, اور وہاں جو ہے, وہاں جو ان کا مخصوص جو حکومت کی جگہ تھی, تو مشاورت کی جو جگہ تھی, قالین کے نیچے مٹی ڈال دی, وہاں دربار میں لڑائی شروع ہو گئی, سمجھ میں نہیں. تو یہ جو علاقہ ایسا ہے کہ یہ ہمیشہ کیا ہے بھائی, جنگجو لوگ ہیں یہاں, سمجھ میں نہیں. پہاڑی علاقے ہیں, اور یہاں کے لوگ باقاعدہ, یہاں کی مٹی ایسی ہے, جنگجویانہ طبیعت ہے. لہٰذا یہاں سے ایک تحریک اٹھی, اور اس نے جا کے آگے چل کر بنو امیہ کی خلافت کا کیا کر دیا بھائی, خاتمہ کر دیا. اور یہ اٹھان کس نے دی بھائی, بنو ہاشم نے. اور بنو ہاشم کے دو سیاسی مرکزی لوگ تھے, کون کون, علوی اور عباسی, علوی اور پھر میں نے آپ لوگوں کو یہ بھی بتایا تھا کہ علویوں سے پھر ہائی جیک کر لی تحریک کس نے, عباسیوں نے. بنو عباس نے حکومت, اور جہاز کی فرنٹ سیٹ پر پائلٹ بن کر کون بیٹھ گیا بھائی, ابو العباس صفا اور ابو جعفر منصور. اور پھر علویوں کو انہوں نے دبا دیا, اور خود حکومت اپنے
قبضے میں لے لی، اور پھر خلافت کس کے ہاتھ میں آ گئی؟ بنو عباس کے۔ اب بنو عباس کے ہاتھ میں جب خلافت آ گئی تو ظاہر بات ہے اس کے ہاتھ میں پورا اسلامی خطہ آ گیا، اور اس میں وہ جو 47 ممالک تھے میں نے آپ کو گنوایا اس دن کہ اس طرف سندھ پاکستان کے علاقے، افغانستان، اوپر کی طرف وسطی ایشیا ترکمانستان ازبکستان قازقستان، ادھر ایران، ادھر اوپر جا کے کوئقاف کی ریاستیں جارجیا، آرمینیا اور آذربائیجان، چیچنیا، روس کے علاقے بہت سارے، ادھر اناطولیہ کا ترکی، ادھر جنوب میں عراق، ادھر کویت، اوپر شام، لبنان، فلسطین، اردن، سعودی عرب، یمن، عمان، ادھر سامنے حبشہ، اوپر کی طرف جائے تو مصر، سمجھا نہیں، اوپر سمندر کے اندر جو جزائری کریٹ قبرص، ادھر جائے لیبیا، تیونس، الجزائر، آگے جا کے مراکش، سوڈان، نیچے سامنے اوپر جو ہے پھر موجودہ پرتگال، اسپین، انڈورا اور فرانس کے علاقے، یہ سب جو ہے کس کے قبضے میں آ گئے؟ بنو عباس کے۔ اب پھر یہ ایک مملکت بن گئی، سمجھے نہیں؟ تو بعد میں اندلس تو ان سے رہ گیا، لیکن ان خطوں میں پھر ان کی کیا رہی؟ برِ صغیر کی طرف ان کی کیا رہی؟ مشرق میں حکومتیں رہی، اور برِ صغیر میں جو ان کا دور ہے پھر کوئی فتوحات نہیں ہوئی بنو عباس کے دور میں۔ بنو عباس نے جو جغرافیہ لیا کس سے؟ بنو امیہ سے، وہی جغرافیہ ان کے پاس رہا، جغرافیہ میں کوئی اضافہ نہ کر سکے، صرف روم کی طرف جو ہے وہ تھوڑا سا کبھی اضافہ کرتے تو پھر رومی ان سے چھین لیتے، پھر اضافہ کرتے پھر چھین لیتے۔ ہاں بنو امیہ کی بنو عباس کے دور میں حکومت پر گرفت مضبوط نہیں رہی، اور چھوٹی چھوٹی سلطنتیں بنتی رہی، پہلے غالبہ بنی، پہلے تیونس اندلس کی بنی، پھر غالبہ بنے، پھر ادارسہ بنے، ادھر آ کے پھر بنو عبید جدا ہوئے، ادھر جا کے آل سامان جدا ہوئے، سمجھے نہیں، اور پھر جدا 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 جدا، اور یہاں تک کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بنو عباس کی جو مملکت ہے اس کی مثال نائی کی کرسی بن گئی، کوئی بھی آئے اس کو یوں کی گھما دیا، دوسرے نے اس کو یوں گھما دیا، یوں گھما دیا، اپنی مرضی کے خلیفہ ہے، خلیفہ کی کوئی خاص طاقت اتنی نہیں ہے، سمجھ میں نہیں؟ تو ہاں خلیفہ کی عزت اور احترام تھی اور خلافت کو لوگ مانتے تھے، سمجھ میں نہیں؟ تو دور بنو عباس میں 132 ہجری تا 239 ہجری سندھ میں ان کی حکومت رہی ہے۔ کتنے دور میں رہی ہے بھائی؟ اور اس دور میں اس کے عمراء رہے، ان کی فہرست موجود ہے تاریخی کتابوں میں کہ بھائی بنو امیہ کے بھی عمراء ہیں سندھ میں، حضرت محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کر کے لے گا، اس کے بعد پھر جو ہے حبیب نامی شخص بنا، اس کے بعد پھر عمراء کا ایک سلسلہ ہے، پھر اس کے بعد دور بنو عباس میں عمراء کا سلسلہ ہے، یہاں کے مرکزی لوگ حکمران رہیں گے۔ یہ جو سومرا خاندان ہے طویل زمانے تک یہاں حکمران رہا ہے، یہ سامرا سے ہے، اور یہ وہاں سے آئے لوگ عرب ہیں، اور یہاں کیا بن گئے بھائی؟ سومرا بن گئے، سمجھے نہیں؟ تو ایک طویل زمانے تک سندھ پر حکمران رہے بعد کے زمانوں میں، اس سے ہمیں کوئی اتنی غرض نہیں ہے، میں آپ کو جو ہے ترتیبی زمانی بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو حکومتوں کی وہ سمجھ میں آ جائے، باقی آپ نے کتابوں سے مطالعہ کرنا ہے، سمجھ میں نہیں؟ تو 132 ہجری سے لے کر 239 ہجری تک یہ کس کا دور ہے؟ عباسیوں کا سندھ میں دور ہے، سمجھ میں نہیں؟ اور 750 عیسوی تا 854 عیسوی، 750 عیسوی تا، اچھا پھر تیسرے دور طوائف الملوکی اور قرامطہ کا دور ہے۔ اب چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ بنو عباس کی ابتدائی 10 خلفاء جو تھے وہ تو سیاسی اعتبار سے ہر اعتبار سے مضبوط تھے، کون؟ ابو العباس صفا، ابو جعفر منصور، اور خلیفہ ہادی، پھر مہدی، پھر ہارون الرشید، پھر مامون امین الرشید تو اتنا وہ نہیں تھا، جلدی ختم ہو گیا، مامون الرشید، اور پھر معتصم، اور پھر متوکل اور واثق باللہ، یہ مضبوط لوگ تھے، لہٰذا ان کے دور میں اس طرف جو ہے ٹوٹ پھوٹ کا شکار اتنا نہیں ہوا۔ لیکن بعد میں جو ہے تقریباً 247 ہجری کے بعد، اب یہ 239 ہے نا، دیکھیں 239 کے بعد یہاں طوائف الملوکی شروع ہو جاتی ہے۔ کیا شروع ہو جاتی ہے؟ واثق باللہ کا آخری دور 247 ہجری ہے، کیا ہے بھائی؟ اور یہاں 239 میں سندھ کے اندر کیا شروع ہو گیا بھائی؟ طوائف الملوکی۔ بھائی طوائف الملوکی کسے کہتے ہیں؟ کل میں نے اس پہ تبصرہ کیا تھا، یعنی الگ الگ سرداری نظام بن گیا ہے، کسی مرکزی حکومت کے دھارے میں نہیں ہے، سمجھے نہیں؟ اب ہر ایک ارشد اللہ الگ سردار ہے، اور یہ حضرت کیا نام ہے آپ کا مولانا ہیں سعد بھائی، جو اس نے اپنا الگ علاقہ گھیرا ہوا ہے، انہوں نے اپنا الگ علاقہ گھیرا ہوا ہے، انہوں نے اپنا الگ علاقہ گھیرا ہوا ہے، طوائف الملوکی ہے۔ کراچی میں کوئی اور ہے، حیدرآباد میں کوئی اور ہے، ادھر سندھ میں جو ہے سندھ کے مختلف علاقوں میں کوئی اور ہے، ملتان میں کوئی اور حکمرانی کر رہا ہے، سمجھ میں؟ یہ پھر طوائفی کے دور طوائف الملوکی کے آخر میں ایک خطرناک فرقہ یہاں
برآمد ہوا، اور وہ ہے قرامطہ۔ قرامطہ کی مختصر تاریخ میں نے آپ لوگوں کو بتائی تھی نا۔ یہ کس کی کوکھ سے جنم لیا انہوں نے؟ بنو عبید سے۔ بنو عبید کون ہے؟ اسماعیلی شیعہ ہے۔ چھٹے امام پر جو ہے یہ اثنا عشری سے کیا ہو جاتے ہیں؟ جدا ہو جاتے ہیں، سمجھے نہیں؟ اور پھر اسی بنو عبید کی کوکھ سے جنم لینے والے کون ہے بھائی؟ قرامطہ ہے۔ بنو عبید کی حکومت جو ہے مصر میں رہی 297 ہجری سے لے کر 567 ہجری تک۔ 297 ہجری سے اسی بنو عبید سے دو خطرناک قسم کے لوگ برآمد ہوئے، شیطان ابلیس قسم کے، یہ خود بھی ابلیس تھے۔ ایک قرامطہ اور دوسرے حسن بن سبا کا فتنہ، سمجھے نہیں؟ حسن بن سبا نے تو قلعۃ الموت میں اپنا مرکز بنایا، اور قرامطہ نے پھر پورا جزیرۃ العرب کو کنٹرول کیا، یہاں تک کہ حجر اسود کو لے گئے، اور کویت، الاحساء اور متحدہ عرب امارات، اس پورے جزیرے پر انہوں نے کنٹرول کیا۔ اور وہاں جب ان لوگ سلجوق وہاں آئے، ان لوگوں کے خلاف کاروائیاں ہوئی، ادھر ادھر سے پھر ان کو گھیر گھیر کے مارا، تو یہ لوگ بھاگ کے آ کے سندھ میں آ گئے۔ کہاں آ گئے بھائی؟ سندھ میں۔ اور سندھ میں انہوں نے اپنی مضبوط حکومت بنائی۔ بہت چالاک قسم کے لوگ تھے یہ۔ تو پھر یہاں اللہ رب العزت نے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی تلوار کو ان کے لیے ننگی کر کے بھیجا، اور یہاں قرامطہ کا پھر ایسا خطرناک قسم کا جو ہے وہ کیا نا کہ ملتان کی گلیوں میں ان کی لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ہاتھوں سے جو ہے ان کو کاٹ کاٹ کر اس طرح ان کا وہ کیا کہ ان کی تلوار کے دستے پر ان کی مٹھی جم گئی تھی۔ پھر اس حد تک ان کا خاتمہ کیا، کراچی تک لے آئے ان کو، سمجھا نہیں؟ اور لاکھوں کی تعداد میں ان کا قتل عام کیا، کیونکہ یہ خبیث ترین فتنہ تھا۔ ابھی دور غزنوی پر تھوڑا سا تبصرہ کریں گے۔ اس کا ایک طرف تو رابطہ تھا وہاں کس سے؟ بنو عبید سے۔ کس سے تھا؟ اور ایک جو ہے گویا کہ یہاں یہ ہندوؤں سے ملے ہوئے تھے، اور یہ اسلام کی مرکزی حکومت بغداد کی سلطنت عباسی کے خلاف، اور اسی طرح سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو مملکت تھی اس کے خلاف یہ کیا کرتے تھے؟ سازشیں۔ اسی وجہ سے ان کے خلاف پھر جو ہے گویا کہ کس کی تلوار آئی ننگی؟ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی، سمجھا نہیں؟ تو جو رحمۃ اللہ علیہ وہ واقعی رحمۃ اللہ علیہ ہے، ان کا پھر زبان پر بغیر رحمۃ اللہ علیہ کے لفظ نہیں آتا ہے، سمجھا نہیں؟ تو یہ جو دوسرا دور ہے، تیسرا جو دور ہے یہ کس کا ہے بھائی؟ طوائف الملوکی اور دور قرامطہ اخیر میں، سمجھا نہیں؟ تو یہ کتنے ادوار ہو گئے؟ 3 ادوار ہو گئے، سمجھا نہیں؟ اچھا، اب ہم چوتھے دور میں داخل ہونے سے پہلے تھوڑا سا آل سامان پر تبصرہ کر لیتے ہیں۔ کس پر بھائی؟ آل سامان پر، کیونکہ چوتھا دور جو ہے وہ آل سامان کو ہم نہیں سمجھیں گے تو پھر ہم چوتھے دور کو بھی نہیں سمجھیں گے، سمجھا نہیں؟ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے آل سامان؟ 261 ہجری تا 279۔ اس کا بر صغیر سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا بر صغیر سے، لیکن تعلق اس طور پر ہے کہ اس کے کوکھ سے جنم لینے والی جو حکومت ہے غزنوی سلطنت، وہ اسی کی کوکھ سے جنم لینے والی ہے، تو آگے چل کر بر صغیر کی سیاست میں وہ حصہ لے رہی ہے۔ اسی وجہ سے ہم تھوڑا سا آل سامان پہ کیا کریں گے؟ تبصرہ کریں گے۔ آل سامان جو ہے یہ بنو عباس کے دور میں ماوراء النہر کی طرف جب جہاد چل رہا تھا تو اس زمانے میں آل سامان نامی ایک شخص اس نے اسلام قبول کیا، اور اس کی اولاد بعد میں کیا کہلائی؟ آل سامان۔ اور پھر آل سامان کو بنو عباس کی طویل دور میں، ابتدائی دور میں ان کو وہاں کی حکومت دے دی گئی، گورنری دے دی گئی، خراسان کی اور ماوراء النہر کے علاقوں کی، ترکمانستان، ازبکستان، قازقستان۔ پھر 261 تک تو یہ صحیح رہے۔ کس تک بھائی؟ بنو عباس کا 132 سے شروع ہوتا ہے نا، اور 247 پر آ کر 10واں خلیفہ واسق باللہ، اور پھر واسق باللہ کا بیٹا مستنصر اس کو قتل کر دیتا ہے۔ یہاں آ کے مرکزی حکومت کیا ہو جاتی ہے؟ کمزور ہو جاتی ہے۔ یہ 247 میں مرکزی حکومت کیا ہو جاتی ہے؟ تو اب ظاہر بات ہے کہ اس طرف کے جو اس کا مشرقی حصہ ہے نا بنو عباس کا، خراسان اور ماوراء النہر، یہ بھی کمزور ہو گیا۔ اور یہاں جو ہے چونکہ آل سامان کی حکومت تھی، کس کی حکومت تھی؟ تو انہوں نے اپنی شخصی حکومت یہاں قائم کر لی۔ صرف بنو عباس کا خطبہ پڑھا جا رہا ہے، بقیہ یہاں جو غنیمت کا مال آ رہا ہے اس میں خمس مرکز میں نہیں بھیج رہے۔ بھائی یہ فقہ کے احکام میں سے نا کہ مرکزی حکومت کے پاس جو ہے جو ذیلی حکومتیں ہیں
وہ جتنی بھی غنیمت حاصل کرے وہ کہاں بھیجیں گے؟ اس کا خمس کہاں بھیجیں گے؟ مرکز میں بھیجیں گے نا. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ 1/5 کہاں بھیجنا ہے؟ مرکز میں بھیجنا ہے. تو ظاہر بات ہے. تو اب انہوں نے اپنی گویا کہ مرکزی حکومت سے یہ کٹ گئے, صرف بنو عباس کا کیا پڑھنے لگے؟ خطبہ. بقیہ جو ہے اور بنو عباس کے نام کی کوئی چیز نہیں ہے. بس اب یہ انہوں نے اپنی ریاست بنا لی. بنو عباس کے ابتدائی 10 خلفاء سے پہلے بھی گویا کہ باج گزار سلطنتیں جو ہے وہ ادھر ادھر بننے لگی, کیونکہ مرکز پر گرفت ان کی کمزور تھی اور اطراف کے علاقوں میں ان کی گرفت, چونکہ وہ اندرونی خانہ سیاسی خلفشار کا شکار تھے, جس کی وجہ سے اطراف و اطناف نے اتنی وسیع و عریض مملکت پر اپنے قوت کو مضبوط کنٹرول نہیں رکھ سکے, جس کی وجہ سے مشرق کی طرف آل سامان جو ایک وسیع و عریض خطے پر حکمران تھا, اس نے اپنی الگ سلطنت کا کیا کر دیا؟ اعلان کر دیا. بس سلطنت کا اعلان نہیں ہے کہ لیکن دولت کا اعلان کر دیا. دیکھو ایک سلطنت ہے اور ایک کیا ہے؟ دولت ہے. دولت تو پھر بھی تھوڑا تھوڑا مرکزی حکومت کے دھارے میں آتی ہے, لیکن سلطنت جو ہے بس صرف وہ کیا کرتے تھے, سلطان جو ہے وہ کیا کرتا تھا, صرف اپنی حکومت کی اجازت لیتا تھا خلیفہ سے بس, اگر وہ سنی ہے تو, اور اگر وہ سنی نہیں ہے شیعہ ہے تو وہ تو پھر لیتے ہی نہیں تھے, وہ تو خلیفہ کو مانتے ہی نہیں تھے. تو سلطان جو ہے وہ صرف خلیفہ کو عزت اور احترام کے نگاہ سے دیکھتا تھا, اور جب بھی کسی علاقے کو فتح کر لیتا تھا تو وہ کیا لیتا تھا؟ خلیفہ سے جو ہے وہ اجازت لے لیتا تھا, اور خلیفہ پھر اس کو جو ہے گویا کہ اپنا خط لکھ کے دے دیتا تھا, اور کچھ اپنے آثار جو ہے بھیج دیتا تھا کہ بھائی تلوار بھیج دیتا, کچھ چیزیں بھیج دیتا کہ بھائی چلو تم ہندوستان پر کیا ہو بھائی, سلطان ہو میری طرف سے, اور ایک مخصوص لقب دے دے, تمہارا نام عز الدولہ ہے, تمہارا نام یمین الدولہ ہے, تمہارا سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کو قادر باللہ نے جو ہے لقب دیا یمین الدولہ کا. کس کا دیا بھائی؟ یمین الدولہ کا. سمجھیں, بعد میں انشاءاللہ ذکر کریں گے اس کا. تو اب ایک ہے دولت اور ایک کیا ہے؟ سلطنت. تو دولت تو پھر بھی تھوڑی بہت باج گزار ہوتی تھی کس کی؟ خلافت کی, لیکن سلطنت پھر کیا ہوتی تھی بھائی؟ آزاد. لیکن سلطنت بھی پھر یہ ہے کہ وہ جب کسی علاقے کو فتح کر لیتی تو وہ کیا کرتی تھی؟ اجازت. دوسری بات یہ کہ سلطان ہمیشہ اکثر ایسے رہے کہ وہ بہت کم ایسے ہوئے ہیں کہ وہ خلافت کے خلاف انہوں نے تلوار اٹھائی ہو, کیونکہ وہ اس چیز کو, چونکہ خلافت کو ایک مذہبی امر سمجھتے تھے, ایک مذہبی منصب سمجھتے تھے, جس کی وجہ سے کسی بھی سنی سلطان نے بہت کم ایسی جرت کی ہے کہ وہ خلافت کے علاقے پر انہوں نے بنو عباس پر چڑھائی کی ہے اور وہاں ان سے خلافت چھینی, ایسا کبھی نہیں ہوا. بلکہ عثمانیوں نے جب مصر پر چڑھائی کی تھی تو عثمانیوں نے باقاعدہ وہاں کے عباسی خلیفہ سے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلے استنبول میں, اور وہاں آپ کو جو ہے آپ خلیفہ کے حیثیت سے وہاں کیا گزارے بھائی, زندگی گزارے. لیکن انہوں نے کہا نہیں, سلطان سلیم کو کہا کہ خلافت کی ساری چیزیں میں آپ کے حوالے کرتا ہوں. کیوں؟ آپ لوگ فاتح قسطنطنیہ ہو, آپ کے ہاتھ سے قسطنطنیہ فتح ہوا ہے, اور آپ سے سلم کی پیشن گوئی آپ لوگوں نے پوری کی ہے, لہٰذا خلافت کے زیادہ حقدار آپ لوگ ہو. خلافت خود حوالے کی ہے, چھینی نہیں ہے عثمانیوں نے. پھر سمجھ میں نہیں؟ تو یہ چیز ذہن میں رہے ذرا. یہ کچھ نقطے ہوتے ہیں لیکن یہ پھر بنیادی نقطے آپ کو تاریخ سمجھاتے ہیں, ورنہ پھر آپ تاریخ نہیں سمجھو گے. تو تھوڑا سا ہم نے آل سامان پہ, تو آل سامان ابتدا میں کس کے پاس کس کے ماتحت تھے؟ بنو عباس کے. اور پھر جو ہے گویا کہ بعد میں انہوں نے تھوڑی سی خود سری کر لی اور اپنی حکومت بنا لی. اب یہ اس کے جو ہے گویا کہ حکمران ہیں, نصر اول ہے, اسماعیل ہے, احمد ہے, نصر دوم ہے, نوح اول ہے, عبد الملک ہے, منصور اول ہے, نوح دوم ہے, منصور دوم ہے, عبد الملک ہے. اب یہ جو نوح ہے نا 8واں نمبر, اس پہ آتے ہیں ذرا. نوح دوم جو ہے اس کا زمانہ 366 ہجری سے لے کر 387 ہجری تک ہے, 976 تا 997 عیسوی ہے. اس کے ایک کمانڈر تھے البتگین. کیا؟ البتگین. نام سنا ہے البتگین؟ البتگین, سبکتگین, سمجھ میں نہیں؟ تو البتگین جو تھے یہ اس کے فوج کے کمانڈر تھے چھوٹے سے, سمجھ میں نہیں؟ اور یہ اتراک میں سے تھے. تو اس زمانے میں ایسا ہوا کہ البتگین کے ساتھ ان کے کچھ چیزوں میں, چونکہ البتگین خراسان افغانستان سائڈ پر ان کی طرف سے آل سامان کی طرف سے کیا تھا بھائی؟ گورنر تھا, سمجھ میں نہیں؟ تو البتگین کی مرکزی حکومت یعنی آل سامان کے ساتھ اس وقت ان کا دارالحکومت بخارا تھا. ماوراء النہر کا جو شہر ہے بخارا, امام بخاری نے جہاں کتاب لکھی ہے بخارا, وہ ان کا کیا تھا بھائی؟ دارالحکومت. تو اب ان سے اختلافات آ گئے البتگین کے ان کے ساتھ, اور اس طرح ان کی آپس میں جنگیں رہنے لگی.
اور اس طرف کا خطہ جو افغانستان ہے یہ الپتگین نے ان سے کیا کر لیا بھائی؟ چھین لیا. سمجھے نہیں؟ اب پہلے ان کا ماتحت امیر تھا 366 سے باقاعدہ اس پر اس افغانستان خراسان سائٹ پر یہ خود کیا کرنے لگا؟ حکومت. کون؟ الپتگین. الپتگین کا ایک غلام تھا سبکتگین. کون بھائی؟ سبکتگین. سمجھے نہیں؟ اور سبکتگین رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ بہت نیک اور پارسا آدمی تھے. الپتگین کا کوئی بیٹا نہیں تھا. وفات کے بعد جو ہے سبکتگین کیا ہو گیا بھائی؟ اس کی حکومت کا امیر بن گیا. اور سبکتگین بھی گویا کہ اس نے کوئی اپنی یعنی باقاعدہ حکومت کا، چونکہ الپتگین نے وہ کر دیا تھا لیکن باقاعدہ سلطنت کا اعلان انہوں نے نہیں کیا تھا. بس یہ ایک چھوٹے سے علاقے کے کیا تھے بھائی؟ حکمران تھے. سبکتگین رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اس طرف بر صغیر میں جو سب سے بڑی خطرناک شخصیت تھی وہ راجہ جے پال تھی ہندوستان میں. اور جے پال کی مملکت جو ہے اس طرف بر صغیر کے اس طرف پنجاب ملتان سے اوپر کے جو علاقے، ایک تو نیچے پنجاب کے ملتان سے نیچے کے علاقے تو مسلمانوں کے پاس تھے، لیکن اوپر کے جو علاقے پنجاب، ادھر پشاور، افغانستان کا جلال آباد، لغمان اور ہرات تو نہیں کچھ علاقے، اور اس طرف وسیع وارث خطہ ادھر جو ہے یہ کس کے پاس تھا بھائی؟ جے پال کے پاس تھا. یہ ہندوستان کا کیا تھا بھائی؟ حکمران راجہ جے پال. اور راجہ جے پال جو ہے وہ غزنی کی سلطنت پر بار بار حملے کرتا. ایک دو بار اس نے حملے کیے، انہوں نے دفاع کیا. آخر کار سبکتگین رحمۃ اللہ علیہ تنگ ہوئے اور انہوں نے اپنے بیٹے محمود کے ساتھ، محمود غزنوی، یہ بیٹے ہیں کس کے؟ سبکتگین کے. سمجھا نہیں؟ اس کے ساتھ پھر چڑھائی کی پشاور، اور پشاور میں ایک میدان سجا اور ایک زبردست جنگ ہوئی جس میں راجہ جے پال کو زبردست قسم کی شکست ہوئی کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ مرے اور یہ وہاں سے کیا ہوا بھائی؟ بھاگا. پھر تو پہلی بار تو گرفتار تو نہیں ہوا لیکن بھاگ گیا یہ. اور اس طرح جو ہے گویا کہ پہلی فتح ہندوستان کی سائڈ پہ یہ کس کی ہوئی؟ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد سبکتگین رحمۃ اللہ علیہ کے. پھر اس طرح سبکتگین نے جو ہے تینوں اطراف میں اس طرف آل سامان کی طرف چڑھائیاں شروع کر دی. ادھر بوئیہ ہے نا، بوئیہ تھا ادھر، ان کے خلاف بھی چڑھائی، اس طرف بھی یہ سلسلہ رہا. پھر یہ نوح کے زمانے میں ہوا ہے. کب ہوا بھائی؟ 387 میں نوح کا انتقال ہو جاتا ہے، 976. اور اسی طرح 997 میں انتقال ہو جاتا ہے سبکتگین کا. کس کا بھائی؟ اور اب آتے ذرا ہم اس پر. اب دیکھو امیر 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 کس سے شروع ہو رہے ہیں؟ یہ امیر کی لقب اس لیے ان کو دے رہے ہیں کہ بھائی یہ شروع میں باج گزار تھے کس کے بھائی؟ آل سامان. یہ آل سبکتگین ہیں. اور الپتگین جو ہے ان کے جد امجد نہیں ہے بلکہ ان کے کیا ہے؟ آقا ہے. ان کے کیا ہے؟ آقا ہے. اور سبکتگین جو ہے یہ باقاعدہ غلام تھے الپتگین کے. سمجھے نہیں؟ اور الپتگین کے بعد ان کے بیٹے اسحاق بنے اور اسحاق کے بیٹے بعد جو ہے سبکتگین امیر بنے. اور 977 تھا، 997 ان کا زمانہ ہے. سبکتگین کا زمانہ کب تک ہے بھائی؟ 977 عیسوی تھا. السلام علیکم. میں سبق میں ہوں، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں پڑھا رہا ہوں. صحیح ہے، میں پڑھا رہا ہوں. صحیح ہے. اچھا تھوڑا سا پانی لے آؤ مولانا. تو 977 عیسوی تھا، 997 عیسوی. اچھا ان کا دور خاندان غزنوی شروع ہوتا ہے 352 ہجری تھا، 583 ہجری. 352 ہجری تھا اور 963 عیسوی تھا، 1187 عیسوی. 963 عیسوی تھا، 1100. یہ کتنے سال بنتے ہیں ذرا؟ سات بھائی کتنے سال بنتے ہیں؟ 352 یعنی 452، 552 اور اوپر جو ہے 30 سال اور 230 سال تقریباً. کتنے بنتے ہیں؟ 230. اور 963 تھا، 1187 شمسی اعتبار سے. صحیح ہے بھائی. تو یہ غزنوی دور ہے. افغانستان، ایران، ترکمانستان، ازبکستان، قازقستان اور ہندوستان کے بہت سارے علاقوں پر مشتمل. ہمارا پاکستان کا پورا پنجاب اور جنوب میں یہ سندھ، ان سب پر جو ہے پھر حکومت رہی ہے غزنویوں کی. کس کی حکومت رہی ہے؟
غزنویوں کی. اگر آپ جغرافیہ جانتے ہیں تو آپ تاریخ جانتے ہیں, آپ زبانی بیان کر سکو گے. اگر آپ جغرافیہ نہیں جانتے تو آپ جو ہے تیاری کر کے جاؤ گے 2 منٹ میں بھول جاؤ گے, بس میں نہیں. تو جغرافیہ جاننا اس لیے کیا ہے بھائی, ضروری ہے. تو غزنوی جو ہے گویا کہ یہ بر صغیر میں اور اطراف بر صغیر میں ان کی حکومت تقریباً 230 سال رہی ہے. کتنے سال رہی ہے بھائی؟ ہجری اعتبار سے, اور شمسی اعتبار سے 220 سال رہی ہے. ہر 100 سال میں 3 سال کا فرق آتا ہے نہیں آتا ہے؟ شمسی اور قمری میں ہر 100 سال میں کتنے سال کا فرق آتا ہے؟ 3 سال کا. تو 200 سال میں 6 سال کا آ گیا, سمجھا نہیں؟ تو اس اعتبار سے 230 بنتے, تو اس اعتبار سے تقریباً 223 بنتے ہوں گے. صحیح ہے. اچھا, اب آگے آتے بھائی اسماعیل غزنوی کے بعد اب آتے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ, یمین الدولہ ابو القاسم سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ. ان کا نام جو ہے لوگ سبکتگین رحمۃ اللہ علیہ کا اور سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لوگ بڑے ادب سے لیتے ہیں, سمجھا نہیں؟ اور یہ نام ہی ایسا ہے, ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ مطابقتیں ہیں. ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی مطابقت یہ ہے کہ جس طرح بت شکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ, امت مسلمہ میں سب سے زیادہ بت شکن جو ہے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ, سمجھ میں نہیں؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ, صحابہ کرام بہت سارے بتوں کو توڑا, لیکن پھر بعد کے لوگوں میں سب سے زیادہ بت شکن کون ہے؟ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ. اس نے اپنی زندگی کا مقصد ہی بنا لیا کہ بھائی بتوں کو توڑنا ہے, اور یہ جو ہندوستان کا یہ جو پورا علاقہ ہے جہاں لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں, ان بتوں کو توڑ کر کے ان کے دلوں سے بتوں کا روب ہٹانا ہے, سمجھا نہیں؟ تو اس سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے والد ہے سبکتگین رحمۃ اللہ علیہ. ان کا دور 899 عیسوی تا 1030 نہیں, یہ 999, یہ غلطی سے 899 لکھ دیا ہے. یہ کیا ہے بھائی؟ 999. 899 سے 1030 تک تو یہ 130 سال عمر بنتی ہے اس کی, سمجھ میں نہیں؟ ان کا زمانہ کیا ہے بھائی؟ 999 تا 1030 تک. یہ وہ زمانہ ہے امت مسلمہ کا, گویا کہ وہ تابناک زمانہ ہے اور بر صغیر کے وہ روشن ترین زمانہ ہے جس میں گویا کہ جہاد اپنے عروج پر تھا مشرق کی طرف, سمجھ میں نہیں؟ اور مارکوں کے مارکے انہوں نے لڑ کر دشمنوں کو انہوں نے شکست دی. ان کی تلوار اگر اپنوں کے خلاف بھی چلی ہے لیکن بہت کم, لیکن خاص کر مشرکین کے خلاف ان کی تلوار جو ہے بہترین انداز میں چلی ہے, سمجھا نہیں؟ اور ایک سے ایک مارکا انہوں نے لڑ کر دشمنوں کو شکست در شکست دی ہے, سمجھ میں نہیں؟ اور جیسے وہ صحابہ کرام کے بارے میں فصل حنینا وصل بدرن وصل احدا فضول حتف لهم ادھا من الوخم. ارے میدان بدر سے پوچھ, میدان احد سے پوچھ, اور بڑے بڑے مارکوں کارزار میدان کی کارزار سے پوچھ کے صحابہ کرام کے ٹاکرے کا انداز کیا تھا. آج تو ٹاکرے کا انداز میدانی کرکٹ میں, سمجھ میں نہیں؟ صحابہ کرام کے ٹاکرے کا انداز کیا ہے؟ فصل حنینا وصل بدرن وصل احدا فصول حتف لهم ادھا من الوخم المسدری البیز حمرا بعدما وردت من العدا كل مسود من اللمم والكاتبین بسمر الخط ما ترکت اقلامهم حرف جسم غیر متعجم. والکاتبین بسمر الخط, صحابہ کرام نے سمری نیزوں سے جہاد کیا. سمری نیزے ان کی قلم تھے, سمری نیزے ان کی کیا تھے؟ والکاتبین بسمر الخط ما ترکت. اور کفار کے جسم حروف تھے, کفار کے جسم کیا تھے بھائی؟ حروف کے مانند تھے. کیسی تشبیہ ہے بہترین. والکاتبین بسمر الخط ما ترکت اقلامهم حرف جسم غیر متعجم. اور کسی کافر کے جسم کو نقطہ لگائے بغیر چھوڑا نہیں, ہر حرف پر نقطہ لگایا, چاہے وہ نقطے والا ہو یا ہر کافر کے جسم میں نیزے کا نقطہ لگایا, سمجھ میں نہیں؟ اور چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت ان کی ایسی کی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال پر صاحب قصیدہ بردہ نے کیا بہترین انداز میں دی ہے. احل امته فی حرز ملته, احل امته فی حرز ملته کاللیث حل مع الاشبال فی اجم. احل امته فی حرز ملته, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اور اپنے صحابہ کرام کو, اپنی ملت کو, ملت بیضا اسلام کو اس طرح جکڑ لیا اور اس انداز میں ان کی تربیت کی جیسے کہ شیر اپنے نیستان میں بیٹھ کر اپنے بچوں کی کیا کر رہا ہوتا ہے؟ تربیت کر رہا ہوتا ہے. شیر کیا کر رہا ہے بھائی؟ شیر جب اپنے بچوں کو شکار سکھا رہا ہوتا ہے پیچھے بیٹھ جاتا ہے,
اور اپنے بچوں کو شکار کراتا ہے. دیکھتے کہ کس طرح شکار کرتے ہیں بچے. جب شکار کر لیتے تو شیر اخیر میں پھر بچے شکار کو یہاں منہ نہیں لگاتے, خون پینے کے لیے پھر یہاں منہ نہیں لگاتے, بلکہ شیر کی آمد کا کیا کرتے ہیں, انتظار کرتے ہیں. شیر آ جاتا ہے, پہلے وہ خون چوس لیتا ہے, پھر سارے بچے شیرنی اور شیر یہ سب مل کے پھر گوشت کھاتے ہیں اس کا. یہ شیر اپنے بچوں کی کیا کر رہا ہوتا ہے, تربیت. تو گویا کہ مثال دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, صحابہ کرام کی تربیت انہوں نے کس انداز میں کی اور اپنی امت کی تربیت کس انداز میں. ایک مرد مومن جو قرآن پڑھ لے, اسلامی تاریخ پڑھ لے, احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لے, گویا کہ اس کی تربیت ایک شیر کی سی ہو جاتی ہے. کیسی ہو جاتی ہے بھائی, شیر کی. تو گویا کہ ہم سب کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز میں کی ہے. احل امته فی حرز ملته کاللیث حل مع الاشبال فی اجم. جیسے کہ شیر اپنے نیستہ میں بیٹھ کر اپنے بچوں کی کیا کر رہا ہوتا ہے, تربیت کر رہا ہوتا ہے. تو سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ ان شیران اسلام میں سے ہے جنہوں نے کفر کی وادیوں میں اور جنہوں نے کفر کے قلعوں میں تقریباً کوئی 50 سال تک جو ہے تباہی مچا کر رکھی. سمجھ میں نہیں, اپنی جوانی کے زمانے میں بھی, اپنے والد کے ساتھ بھی, اور بعد میں جب والد فوت ہو گئے تو اس کے بعد پھر جو ہے اپنی تلوار کو, جہاد کو اور غنیمت کو انہوں نے مقصد زندگی بنایا. سمجھ میں نہیں. اور تقریباً جو ہے گویا کہ 17 حملے ہندوستان پر کیے. کتنے؟ اور ایسے نہیں چھوٹے موٹے دور دراز خطوں تک حملے چلے ان کے. سمجھ میں نہیں. سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ جو بعض اس دن میں وہاں بیٹھے تھے مدرسے میں, ایک صاحب آئے, وہ لیکچر دے رہے ہیں. اب اپنی تاریخ معلوم نہیں ہوتی پھر اس طرح کی وہ باتیں. تو کہتے ہیں بھائی طلباء کو کس انداز سے تربیت کریں. بھائی دیکھو آپ نے مایوس نہیں ہونا, بار بار حملے کرتے, بار بار آپ کو آگے بڑھنا ہے. اور سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ 16 حملوں میں جب ناکام ہوئے تو اس نے دیکھا کہ چونٹی کہاں چڑھ رہی ہے, دیوار پہ. تو وہ چونٹی 16 مرتبہ چڑھی اور 17 مرتبہ چڑھ کے پھر چڑھ گئی. وہ 16 مرتبہ گری اور 17 مرتبہ 17ویں مرتبہ چڑھ گئی. گویا کہ یہ مثال دے رہے سلطان محمود غزنوی. میں نے اس کو کہا حضرت یہ آپ کیسی مثال دے رہے ہیں. کہہ رہے کہ 16 مرتبہ شکست کھائی اور 17ویں مرتبہ وہ فتح یاب ہوا. میں نے کہا تو آپ غلط مثال دے رہے ہیں. سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی جنگوں میں شکست ہی نہیں کھائی ہے, ہمیشہ کیا ہوا بھائی, فتح یاب ہوئے. سمجھ میں نہیں. تو پشاور کی جنگ, پھر آگے چل کر جو ہے پنڈی کی جنگ, پھر تھانے سر کی جنگ, پھر جنوب میں ملتان کی جنگ, پھر آگے چل کر جو ہے وہ جا کے گجرات کی جنگ, قنوج کی جنگ, دہلی سے بھی آگے گنگا کی وادیوں میں. کہاں بھائی, یعنی جہاں ارد گرد میں دیکھ رہے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد, لاکھوں کی تعداد میں, کروڑوں کی تعداد میں ہندو موجود ہے اور ان کے سینکڑوں قلعے موجود ہیں وہاں پر, باوجود اس کے بے خوف و خطر جا کر کسی بھی مملکت پر چڑھائی کر دیتے ہیں ہندوؤں کے. سمجھ میں نہیں. اور ہزاروں کی تعداد میں لشکر کو جو ہے گویا کہ رسک میں ڈال کر اور ان کو داؤ پہ لگا کر باقاعدہ ہمیشہ کیا ہوتے ہیں, فتح یاب ہو کے آتے ہیں. سمجھ میں نہیں. اور غنائم کی تو کوئی تعداد ہی نہیں ہے. تو یہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ یہ بت شکن سے مشہور ہے. کس سے بھائی؟ اور انہوں نے جب آخر میں حملہ کیا, آج اسکرین کاسٹ ہوتی تو بہت اچھا مزہ آتا, لیکن چلو ویسی نقشے سے آپ کو بتاتے ہیں. یہ خطہ آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ علاقہ آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ اس کے جنوبی سائڈ پہ ایک سمندر اندر کی طرف چلا گیا اور ایک اوپر کی طرف سے. یہ گجرات کا علاقہ ہے. یہ کیا ہے؟ گجرات کا. اور یہاں جو ہے گویا کہ سومناتھ کا مندر تھا. یہاں کیا تھا بھائی؟ سومناتھ کا مندر. اور سومناتھ پر سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے حملہ کیا, اور یہاں سے چونکہ یہ افغانستان ہے دیکھیں, اور یہاں سے پھر سفر کیا ملتان کا, پاکستان کا, اور پھر وہاں سے طویل وعریض راستہ, صحرائی راستہ ہے, یہاں راجستھان کا صحرائی راستہ ہے, اور پھر اس کے بعد وسیع وعریض جنگل آتے ہیں, اور اس کے بعد پھر جا کے گجرات کے علاقوں میں پہنچتے ہیں. کوئی چھوٹا موٹا سفر یہ نہیں ہے, یہ بہت طویل سفر ہے, کوئی 2000 کلومیٹر کے قریب سفر ہے یہ. سمجھ میں نہیں. اور پھر واپسی میں راستہ بھی بھول گئے تھے ہزاروں کے لشکر کے ساتھ, میں آپ کو بتاؤں گا ابھی. تو یہاں آ کر سومناتھ کا جو مندر تھا اس کے بارے میں ہندوؤں کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ کبھی بھی جو ہے فتح نہیں ہو سکتا ہے, کوئی اس پر قبضہ نہیں کر سکتا, اور اس کے بارے میں طرح طرح کے عقائد تھے. تو سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے تہیہ کر لیا تھا کہ اس کو ہم نے ضرور کیا کرنا ہے, فتح کرنا ہے. اور یہاں آ کر پھر جو ہے کئی دنوں تک جنگ رہی, اور آخر کار سومناتھ کا مندر جو ہے وہ فتح ہوا. اور
پھر جو اندر جو بت تھا وہ ایک عجیب انداز میں انہوں نے بنایا تھا. لیکن آپ مقناطیسیت جانتے ہیں آپ لوگ ہیں؟ مقناطیس سمجھتے ہیں آپ؟ مقناطیس میں دو چیزیں ہوتی ہے, ایک پلس اور ایک مائنس. پلس میں کھینچنے کی قوت ہوتی ہے اور مائنس میں دفع کرنے کی قوت ہوتی ہے. انہوں نے اس انداز سے یہاں عجیب وہ بنایا ہوا تھا کہ انہوں نے نیچے سے بھی, ادھر سے بھی, ادھر سے بھی, ادھر سے بھی, اوپر سے بھی مقناطیس لگائے ہوئے تھے. اور وہ جو بت تھا وہ ہوا میں معلق تھا. وہ کیا تھا بھائی؟ ہوا میں معلق تھا. اب جب باہر سے کوئی آتا, اندر داخل ہوتا مندر میں, دیکھتا کہ بھئی یہ تو ہوا میں کھڑا ہوا خدا ہے, فوراً اس کی سامنے جھک جاتا. فوراً اس کے سامنے کیا ہو جاتا بھائی؟ جھک جاتا. اور وہاں جو ہے گویا کہ پورے ہندوستان سے جو ہے لوگ عبادت کے لیے آتے اور بت کے سامنے جھکتے اور اپنا مال دولت وہاں لٹاتے. بہت بڑا پیسہ تھا وہاں, ہیرے جواہرات, سونا چاندی, اس کا تو کوئی حساب نہیں ہے, سمجھ میں نہیں. یہاں تک کہ اس کی آنکھیں جو ہے وہ ہیرے کی, اور اس کے پیٹ میں کیسے کیسے موتی لال جواہر جو ہے وہ اندر جڑے ہوئے, اور عجیب انداز کا بت. اور پھر اس کو اس طرح رکھا کہ ہر طرف سے مقناطیس رکھا ہوا, تو وہ ہوا میں کیا ہے بھائی؟ معلق ہے. تو جب یہ 3 دن کے بعد یہ سومناتھ کا وہ فتح ہوا, اللہ عزت نے فتح دی, یا ہزاروں کی تعداد میں ہندو مرے. اور پھر سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ نے جا کے اندر سے پورا جائزہ لیا, اور اس کے بعد پھر جو ہے سب سے کہا کہ اس کی کھدائی شروع کرو. اطراف سے کھدائی شروع کی, اور وہ سلیں نکالی, پلیٹیں نکالی, کس کی؟ مقناطیسوں کی. اور جب وہ پلیٹیں نکالی تو خود دڑام سے زمین پر گر گیا وہ. حالانکہ اس سے پہلے بہت محنتیں کی ہندوؤں نے کہ بھائی اس ہم سے جو ہے اس کی 10 گنا زیادہ قیمت لے لو, لیکن اس کو نہیں گراؤ. سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ نے تاریخ ساز جملہ کہا. کیا فرمایا کہ ہمارے رسول بت شکن تھے, اور ایسا نہ ہو کہ بعد کی تاریخ, بعد کے زمانوں میں لوگ جو ہے محمود کو کیا کہے؟ بت فروش کہے. سمجھ میں نہیں؟ اچھا, محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا سب سے عجیب کام یہ ہوتا تھا کہ ہمیشہ میدان جنگ میں وہ 2 رکعت پڑھتے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدری سنت کو زندہ کرتے, اور پھر دعا مانگتے کہ اللہ اگر یہاں یہ لشکر, چونکہ ہمیشہ انہوں نے سختیوں میں دشمن کے بیچ میں جا کر جو ہے دشمن سے لڑے ہیں وہ, اگر آج یہ لشکر تیرا چلا گیا دشمن کے ہاتھوں سے, تو پھر اس وسیع وارث خطے میں تیرا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا. اس طرح دعا کرتے لوگ, پھر فتح بھی دیتے ان کو. سمجھ میں نہیں؟ تو سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ نے یہاں بھی ایک گوئے کہ عجیب دعا کی, اور عجیب الفاظ کی تعریف مورخین کو کتابوں میں لکھا ہے. اور اس کے بعد پھر جو حملہ کیا, تو چونکہ یہاں سومناتھ کے لیے ارد گرد سے بڑے بڑے راجا آ گئے تھے, اور ہزاروں کی تعداد میں, لاکھوں کی تعداد میں یہاں ہندو جمع تھے, اور آخرکار مسلمانوں کو کیا نصیب ہوئی بھائی؟ فتح. اور دشمن نے شکست کھائی, اور پھر مندر کو گرایا, اور اس میں سے کچھ حصہ جو ہے بت کا مکہ مکرمہ بھیجا, کچھ ہیرے جواہرات مال دولت بھی بھیجا, تاکہ خانہ کعبہ اور حرمین کی تعمیر ہو. اس غنیمت میں سے بہترین مال ہے نا سب سے, سمجھ میں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بت کے کچھ ٹکڑے بھیجے, تاکہ مکہ کے روڈوں پہ پڑا رہے, مدینہ کے, تاکہ لوگ اس کے اوپر گھومیں اور ان کے اپنے پاؤں کے نیچے رون دیں کہ بھئی یہ محمود بت شکن نے بت توڑا ہے اور بھیجا, جہاں وہ بت کے جس کی ہزاروں سال سے کیا ہو رہی تھی؟ عبادت ہو رہی تھی. سمجھے نہیں؟ تو یہ سومناتھ کا علاقہ یہاں آ رہا ہے. اسی طرح یہ جو خطے آپ کو نظر آ رہے ہیں, یہ ان سب خطوں میں گویا کہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ نے کہیں نہ کہیں حملہ کیا ہے. اور یہ جو ملتان ہے, یہاں اس زمانے میں قرامطہ اپنے عروج پر تھے. کون بھائی؟ قرامطہ. تو سلطان محمود, اور یہ پھر ہندوؤں کے ساتھ بھی ملے تھے, اور وہ ادھر جو دور جا کے مصر میں ان کے بنو عبید کے ساتھ بھی تعلقات تھے. یہ مرکزی اسلام کے خلاف, اور اسی طرح جو ہے سلطنت غزنوی کے خلاف سازشوں میں لگے رہتے تھے, کیونکہ تھے بھی شیعہ اسماعیلی سازشی قسم کے لوگ تھے, خطرناک قسم کے لوگ تھے. اس لیے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ کے خلاف انہوں نے کئی بار سازشیں بھی کی. اور پھر یہ ہندو راجہ جے پال سے یہ ملے ہوئے تھے, تو سلطان محمود غزنوی پر چڑھائی کی. اور ایک بار جے پال بیچ میں آیا بھی نہیں, جے پال کا بیٹا آنند پال. اور پھر آخرکار دوبارہ جب آئے سلطان محمود غزنوی, تو ان کو خس و خاشاک کی طرف بھاگ کے لے گئے, یہاں کراچی تک ان کو پہنچایا, خاتمہ کیا ان کا, دیبل تک. سمجھے نہیں؟ کسی کو بھی نہیں چھوڑا. لیکن یہ اتنے کمینے قسم کے لوگ ہیں کہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ کی سلطنت کے اختتام پر 150 سالوں میں دوبارہ انہوں نے سندھ پر قبضہ کر لیا. کس نے؟ قرامطہ نے. پھر ان کے خلاف ننگی تلوار سلطان شہاب الدین غوری کی آتی ہے. پھر اس کے بعد سندھ میں ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے مکمل. سمجھے نہیں؟ تو یہ ہے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ. اچھا, راجہ جے پال کو مسلسل کئی جنگوں میں شکست دی, 2 جنگوں میں شکست دی, اور دوسری جنگ میں یہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں گرفتار بھی ہو گیا.
اور گرفتار ہونے کے بعد سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو چھوڑ دیا، خراج وغیرہ لے کر، چیز لے کر. پھر ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق یہ تھا کہ بھائی مسلمانوں سے جو حکمران 2 بار شکست کھا لے اور گرفتار بھی ہو جائے، کیا ہو جائے بھائی، تو وہ خود ستی ہوگا. کیا ہوگا؟ ستی ہونا سمجھتے ہیں، خدے دی ستی کا ہیں. وہ ایسا کرتے تھے، خود کو آگ لگا لیتے. کیا کرتے بھائی؟ کیونکہ شرم کے مارے دنیا میں جینے کا کوئی حق ان کو اور نہیں ہے. لہذا راجہ جے پال نے خود کو کیا کر دیا بھائی؟ جلا دیا. اور اس کے بعد پھر حکمرانی کس کے ہاتھ میں؟ انند پال. اور انند پال بھی پھر سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف کئی مارکوں میں شکست کھایا اس نے، اور آخر کار وہ فتنہ بھی کیا ہوا بھائی؟ ختم ہوا. اور بعد میں اس کی اولادیں پھر مسلمان ہوئی. تو یہ جو ہے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے حریف اس طرف جو ہے کون تھے بھائی؟ انند پال اور جے پال. میں 2-3 سال پہلے کی بات ہے، دیکھو ہمارے جو خاص کر فضلاء ہیں ان کے اندر سرے سے اپنی تاریخ کی پہچان ہی نہیں ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ پیارے بھائیوں، قوم پرستی نے اس حد تک لوگوں کو جکڑ لیا ہے اور تباہ و برباد کر دیا ہے کہ اب قوم پرستی کے علاوہ ان میں کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے. سرحد میں آپ جائیں تو پشتون قوم پرستی ہے، پنجاب میں جائیں تو پنجابی پرستی ہے، سندھ میں آئے تو سندھ قوم پرستی ہے، بلوچستان میں جائے تو بلوچ قوم پرستی ہے، کراچی میں آئے تو مہاجر قوم پرستی ہے. ہر جگہ قوم پرستی ہے. تو اب جو ہے وہ ایک صاحب مجھ سے کہہ رہے عالم ہے، دارالعلوم کراچی کے فاضل ہے، وہ مجھ سے کہہ رہے کہ بھائی سلطان محمود غزنوی کو ویسی تذکرہ آیا تو کہہ رہے ویسی لوٹ مار تھا، ایسا لفظ اس نے بولا. میں نے کہا کیا بولا آپ نے؟ کہہ رہے لوٹ مار تھا. میں نے کہا کیا لوٹ مار کی؟ کہا ہندوستان کے سارے خزانے جو ہے وہ لے گیا ہے. میں نے کہا ہندوستان کے سارے خزانے لے گیا تو وہ ہندو تمہارے کیا تھے؟ باپ تھے. سمجھا نہیں؟ پھر میں نے کہا دیکھو یہ آپ کو پتہ ہے کہ سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان پر کیوں اٹیک کیا بار بار؟ کہا مجھے تو پتہ نہیں ہے. میں نے کہا سب سے پہلے تو ہندوستان کے راجہ جے پال نے غزنی سلطنت پر حملے شروع کیے، تو یہ جو حملے سلطان محمود غزنوی نے ان کے خلاف کیے اپنے دفاع میں کیے. پھر دوسری بات یہ اگر یہ دفاعی جہاد نہیں اقدامی جہاد ہے تو پھر اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اقدامی جہاد نہیں کیا دشمن کے مقابلے میں؟ کیا صحابہ کرام نے اقدامی جہاد نہیں کیا؟ کیا صحابہ کرام کے ہاتھوں میں جتنے مال غنیمت آتے وہ لوٹ مار تھی؟ سمجھا نہیں؟ تو پتہ ہے میں نے جب پتہ لگایا اس کے پیچھے اصل میں اس کا جو نظریہ تھا نا قوم پرستی کا، وہ یہ تھا کہ بھائی افغانستان سے اکثر فاتحین آتے رہے اور ہندوستان کو لوٹتے رہے. یہ نظریہ ان کو دیا یہاں کے قوم پرستوں نے، اور وہی اس کے گھر میں جو قوم پرستی کا نظریہ پل رہا ہے وہی نظریہ اس کے اندر سرایت کر گیا ہے. سمجھے نہیں؟ تو یہ چیز جو ہوتی ہے تباہی کی، قوم پرستی جو ہے وہ انسان کو کیا کر دیتی ہے؟ تباہ. تو اب ایسا زمانہ بھی ہم نے کراچی میں دیکھا کہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لو، شہاب الدین غوری کا نام لو، فاتحین کا نام لو، لوگ جلتے. قوم پرست لوگ کیا کرتے بھائی؟ جلتے. کیوں؟ یہ تو ایسے لوگوں کی وجہ سے قوم پرستی کا خاتمہ ہوتا ہے اور لوگ 1 یونٹ اکائی بنتے ہیں اسلام کے لیے، اسلام پر لوگ متحد ہوتے ہیں. سمجھے نہیں؟ تو پاکستان کی بقا کا اگر کوئی راز ہے پیارے بھائیوں تو وہ یہ ہے کہ اسلام پر کاربند رہنا ہے، اپنی اپنی قومیت میں نہیں چلنا ہے، قوم پرستی کو اختیار نہیں کرنا ہے. اگر پاکستان کو برقرار رکھنا ہے، پاکستان کے اس جغرافیہ کو بڑھانا ہے، آپ نے اپنے آباء و اجداد کی طرح جو ہے پورے بر صغیر پر اس کو نافذ کرنا ہے. بر صغیر ہمارا ہے اور تقریباً 800 سال 900 سال تک ہمارا تھا، اب بھی ہمارے نزدیک انشاءاللہ یہ اس کو ہم فتح کریں گے. پاکستان کی تکمیل نہیں ہوئی ہے، پاکستان کی تکمیل ہم نے کرنی ہے. یہ چھوٹا سا جغرافیہ ہمیں دے دیا ہے، ہمیں دھوکہ کر دیا، ادھر تھوڑا سا بنگال دے دیا، ادھر تھوڑا سا پاکستان دے دیا. اتنا وسیع ہوا اس خطہ جو سینکڑوں سالوں تک ہمارا جو ہے ہماری جس میں حکومتیں رہی، جہاں ہمارے بڑے بڑے مدارس دارالعلوم دیوبند اور بڑے بڑے مدارس رہے اور بڑی بڑی عبادت گاہیں رہی، بڑی بڑی مساجد رہی، اور جنوب تک ہمارے بڑے بڑے خطوں پر قبضہ رہا، وہ دشمن نے لے لیا اور ہم نے چھوٹا سا پاکستان لے لیا. اور ہم 14 اگست کو آزادی مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں کہ ہم نے کیا حاصل کر لیا ہے؟ پاکستان. آپ کا 100 کمرے کا گھر تھا اور آپ نے 100 سال کوشش کی آپ کو صرف 5 کمرے ملے. کتنے ملے؟ اور اب آپ خوشی سے ناچ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے آزادی مل گئی ہے. بھائی ہمارے پاکستان کی تکمیل نہیں ہوئی ہے، پاکستان کی کیا کرنی ہوگی؟ تکمیل کرنی ہوگی. سمجھا یا نہیں؟ تو یہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ. اب یہ تو میں نے سارا تو وقت اسی پر گزار دیا. ویسی سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ انتہائی عابد زاہد بھی تھے، اور ساتھ ساتھ میں جو ہے گویا کہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ محدث بھی تھے، اپنے زمانے کے فقی بھی تھے. فقہ حنفی پر جو ہے گویا کہ فتاویٰ ہے اس کے بہت سارے. وہ کتاب ابھی ملتی نہیں ہے کہیں، لیکن ہزاروں فتاویٰ کی اس کی کتاب ہے. سمجھا نہیں؟
تو سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ پھر سن 1970 میں جب ان کی قبر کھولی گئی نا، بالکل صحیح سالم غزنی میں، سمجھ میں نہیں. اور ان کے کئی ایسے کام ہیں کہ حیران ہو جاؤ گے، سمجھ میں نہیں. اس نے خود جو ہے اپنے زانی بھانجے کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی بار ان کی زیارت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ان کو، سمجھ میں نہیں. تو سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کوئی ایسی عام آج کل کے حکمرانوں کی طرح نہیں ہے، وقت کے ولی ہے، بہترین فاتح ہیں، سمجھ میں نہیں، اور بہت بڑے عالم ہیں. تو یہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اور پھر ان کی اولادوں میں یہ سلسلہ حکومت کا چلا. یہ کتنے سال تک بھائی؟ محمود غزنوی، ان کا بیٹا جلال الدولہ، یہ جو یمین الدولہ ہے، جلال الدولہ ہے، شہاب الدولہ ہے، یہ اس زمانے کے قادر باللہ جو کون تھے؟ خلیفہ عباسی تھے. انہوں نے یہ ان کے بیٹوں کو اور ان کو کیا دیا بھائی؟ لقب دیا، سمجھ میں نہیں. اچھا بھائی، اچھا انہوں نے ادھر بویہیہ کے خلاف بھی تلوار چلائی. بویہیہ کون تھے؟ 4 صدی ہجری میں، 3 صدی ہجری میں جنہوں نے سلطنت عباسی کو یرغمال بنا کے رکھا تھا. یہ شیعہ فرقہ تھا، اثنا عشری. تو ان کے خلاف بھی انہوں نے تلوار چلائی. اور جب سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ برصغیر مضبوط ہوئے اور ادھر سلجوق مضبوط ہوئے، الپرسان رحمۃ اللہ علیہ اور ملک شاہ رحمۃ اللہ علیہ، نظام ملک توسی رحمۃ اللہ علیہ، تو پھر ذرا تھوڑا سا یہ شیعت کا عروج ختم ہوا ہے. ورنہ یہ لوگ نہ آتے تو پھر یہ تہس نہس کر دیتے سب چیزوں کو، سمجھ میں نہیں. ادھر سے جو ہے قرامطہ ہے، ادھر بنو عبید ہے، ادھر حسن بن صبا ہے بعد میں آیا، اور ادھر جو ہے بویہیہ ہے. اس نے تو گویا کہ اسلام کی گویا کہ لکڑی کو اندر سے دیمک کی طرح چاٹ لیا تھا، سمجھ میں نہیں. یہ تو اللہ عزت کا کرم ہوا کہ سلجوقی آئے اور پھر جو ہے کیا ہے بھائی؟ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ. پھر اس کے بعد سلطان شہاب الدین غوری. تو یہ سلسلہ ہے. شہاب الدولہ، جلال الدولہ، کمال الدولہ، یہ بات نے انہوں نے اپنے القابات. اچھا، اس کا آخری جو حکمران ہے خسرو ملک، 1160 تا 1187، اور اس پر حملہ ور ہوتا ہے سلطان شہاب الدین غوری. اب تھوڑی سی مختصر جو ہے غوریوں کی وہ کر لیں گے اور پھر آگے چلتے ہیں. اس کے سارے ملتان کی فتح 1005، پشاور کی جنگ 1008، قنوج کے راجہ کی اطاعت. قنوج جو ہے گنگا کی وادیوں میں ایک علاقہ ہے قنوج، ہمارے دیوبند اور اتر پردیش سے ادھر ہے، دہلی سے بھی کیا ہے بھائی؟ ادھر ہے. وہاں جو ہے ایک بہت بڑا معرکہ ہوا تھا قنوج، اس کو معرکہ قنوج کہتے ہیں. اسی طرح کالنجر، اسی طرح سومناتھ، سمجھ میں نہیں. یہ ساری ان کی کیا ہے بھائی؟ فتوحات ہے. یہ اس کی سلطنت کی وسعت ہے، سمجھ رہے ہیں نہیں. اچھا ہاں، غزنویون. ادھر ایران، یہ دیکھو یہ اس طرف کیا ہے بھائی؟ ایران. ادھر اوپر افغانستان، اوپر ماوراء النہر، یہاں پاکستان، یہ ہندوستان، وسیع وارث خطوں تک، سمجھ میں نہیں. لیکن ان میں ایک چیز تھی کہ یہ علاقے پر چڑھائی کر کے بت شکنی کر کے پھر چلے جاتے تھے. اور سلطان شہاب الدین غوری میں یہ تھا کہ اس نے جہاں چڑھائی کی وہاں قبضہ کرنے کے بعد اپنی حکومت مضبوط کی، سمجھ میں نہیں. تو سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تو ایک فاتح کی حیثیت سے برصغیر میں داخل ہوئے، لیکن اتنا اثر رسوخ ان کا نہیں ہوا. پنجاب کے علاقوں تک، لاہور تک، اوپر جو ہے پنڈی تک، اور پنجاب کے علاقوں تک محدود رہے، سندھ تک. اور پھر سلطان شہاب الدین غوری کی فتوحات پھر آگے بنگال تک پہنچی ہے. صحیح ہے بھائی. تو اب آگے چلتے ہیں ذرا. پانچواں دور جو ہے یہ غوریوں کا ہے. پانچواں دور کس کا ہے بھائی؟ مختصر سا دور ہے، سمجھ میں نہیں. لیکن ہندوستان کی طرف ان کا رخ بعد میں سلطان شہاب الدین غوری کے 4-5 سال دور میں ہوا صرف. باقی یہ پہلے وہاں افغانستان میں رہے زیادہ. ان کی ابتدا کوئی اچھی نہیں ہوئی، لیکن ان کی انتہا اچھی ہوئی ہے، سمجھ میں نہیں. اچھا، یہ غور جو ہے یہ آج کل افغانستان کا ایک صوبہ ہے، صوبہ غور، سمجھ میں نہیں. اور غوری شروع سے ابتدا سے جنگجو لوگ تھے. دور صحابہ کرام میں خاص کر جو بنو خلافت امیہ کا جو دور ہے اور عثمان غنی کا دور ہے، خلفائے راشدین کا، یہاں غور میں کئی جنگیں ہوئی. یہاں کے لوگ پہاڑوں میں گھس کر گوریلا جنگ لڑتے ہیں، سمجھ میں نہیں. اور فاتحین کو یہاں آسانی سے نہیں آنے دیتے. افغانستان میں بھی صحابہ کرام کی فتوحات کو طویل زمانہ گزرا.
بنو امیہ کے دور میں کافی طویل جنگیں لڑنی پڑی، اس کے بعد جا کے افغانستان فتح ہوا، کیونکہ افغانستان پہاڑی علاقہ ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لوگ گوریلا جنگ لڑتے ہیں. پھر ابھی امریکیوں کے خلاف گوریلا جنگ لڑی جا رہی ہے یا نہیں؟ آرام سے تھوڑی بیٹھتے ہیں اس طرح، سمجھے نہیں؟ یہ جاپان تھوڑی کہ تم آرام سے جا کے وہاں قبضہ کر لو، 100 سال سے وہاں بیٹھے رہو. یہ افغانستان ہے بھائی، مذاق تو نہیں ہے، سمجھے نہیں؟ تو غور کا علاقہ افغانستان میں چونکہ پہاڑوں کے درمیان میں تنگ درے ہے اور پہاڑی علاقہ ہے، یہاں کے لوگ جنگجو ہے. اور سلطان شہاب الدین غوری کے بھائی ہے غیاث الدین غوری. کیا ہے بھائی؟ اور ان کے ایک دوسرے بھائی تھے جس کو جہاں سوز کہتے تھے، وہ اصل میں قرمتی تھا، عقیدے کا کیا تھا بھائی؟ خراب تھا. اچھا، ان کا ایک دوسرا بھائی تھا، اس نے چڑھائی کر دی تھی غزنی پر، اور پھر غزنیوں کے آخری دور میں اس کو قتل کر دیا تھا غزنی میں. تو جب وہ قتل ہو گیا تو پھر اس کے جو بھائی تھا جو قرمتی تھا اس کو غصہ آیا اور اس نے غزنی پر چڑھائی کر دی اور وہاں قتل عام کیا بہت زیادہ، اور پورے شہر کو جلا دیا. اس لیے اس کی وجہ سے اس کا نام کیا پڑ گیا؟ جہاں سوز. کیا پڑ گیا؟ جہاں سوز. سمجھ میں نہیں؟ اچھا، یہاں صرف 2 حضرات کو لکھا ہے. غیاث الدین محمد غوری 552 ہجری تھا 598 ہجری، 1157 عیسوی تھا 1202. مختصر سا دور ہے. سلطان شہاب الدین غوری کا کیا ہے بھائی؟ مختصر سا دور ہے. اور سلطان شہاب الدین غوری اپنے بھائی غیاث الدین غوری کے تحت جنگیں کرتا رہا ادھر پنجاب میں غزنویوں کے خلاف. کس کے خلاف؟ دیکھو، غزنویوں کا دارالحکومت پہلے غزنی تھا، بعد میں جب یہ غوری آگے غزنی پر قبضہ کر لیا تو انہوں نے اپنے دارالحکومت پنجاب میں لاہور منتقل کر دیا. کہاں منتقل کر دیا؟ پھر ان کا دارالحکومت غزنیوں کا کیا رہا بھائی؟ غزنویوں کا لاہور رہا. لاہور میں غزنی اسٹریٹ ہے نا، بہت ساری چیزیں نا. لاہور میں کون رہا ساتھیوں میں؟ آپ رہے غزنی اسٹریٹ، وہاں غزنی کے نام سے اور کیا چیزیں ہیں؟ بہت ساری چیزیں. تو یہ غزنوی دور کی یادگاریں ہوں گی وہاں، سمجھا نہیں؟ تو سلطان شہاب الدین غوری کا غیاث الدین غوری جو ہے اس کو طویل زمان حکومت ملا، اور سلطان شہاب الدین غوری اس کے ماتحت کام کرتا رہا. لیکن یہ جو دونوں بھائی تھے سنی تھے، صحیح تھے، کرمتی نہیں تھے، سمجھا نہیں؟ سلطان شہاب الدین غوری مطلب کے بارے میں بعض کہتے ہیں کہ شافعی تھے اور بعض کہتے ہیں کہ حنفی تھے، سمجھا نہیں؟ لیکن بہرحال جو تھے سنی تھے، سمجھا نہیں؟ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، اچھا ہے کہ سنی تھے. تو سلطان غیاث الدین غوری کی فتوحات اتنی خود نہیں ہے، لیکن یہ خود حکمران تھا. اور اس کا جو بھائی ہے سلطان شہاب الدین غوری، یہ اس طرف پنجاب سائڈ پہ لاہور میں جنوب میں کرامتہ آ گئے تھے ملتان میں دوبارہ. تو اس نے پھر جو ہے کرامتہ پر اٹیک شروع کیا اور کرامتہ کا ایسا خاتمہ کیا جیسا سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تھا، سمجھ میں نہیں؟ یہ کرمتی دوبارہ جو ہے ان علاقوں پر کیا ہو چکے تھے؟ قابض ہو چکے تھے. یعنی یہ ایسے کمینے ہیں کہ جہاں صفائی کر دو ایک بار تو دوبارہ جو ہے یہ گند مچانے آ جاتے ہیں. اب پورے کمرے کی صفائی کر دو، پیچھے سے آ کے گند مچا رہے ہیں، سمجھا نہیں؟ یہ لوگوں کا ہمیشہ سے کیا رہا ہے بھائی؟ وتیرہ رہا ہے یہ روافظ کا، سمجھا نہیں؟ تو سلطان غیاث الدین غوری کے زمانے میں سلطان شہاب الدین غوری نے دور دراز خطوں تک فتوحات کی. پہلے تو اس نے غزنوی سلطنت کا خاتمہ کیا. کس کا کیا؟ اور پھر دور دراز خطوں میں اس نے جہاد شروع کر دیا، دہلی، اور آگے چل کر دہلی سے جو بنگال تک اس نے اپنے فتوحات کو پہنچایا. اور ان کی فتوحات کو ایسی پھر چھوٹی موٹی نہیں، فتوحات علاقہ فتح کرنے کے بعد وہاں باقاعدہ اپنا گورنر اور اپنی پوری حکومت بنا کے چھوڑ کے آتے، سمجھا نہیں؟ اس طرح انہوں نے اپنی فتوحات کو دور دراز خطوں تک پہنچایا. سلطان شہاب الدین غوری جب سلطان بن گئے تو اس کے ساتھ اس کے پاس پھر جو ہے وسیع وارث خطہ تھا ہندوستان کا. یہ دیکھو ذرا، یہ دیکھو بنگال کی وادیاں نظر آ رہی ہے، یہ دریائے گنگا اور جمنا ہے اوپر، اور یہ بنگال کی وادیاں ہے، دریائے گنگا، ادھر دریائے سندھ نظر آ رہی ہے، اور جنوب میں یہ گجرات. یہ پورے کے پورے خطے جو ہے سلطان شہاب الدین غوری کی فتوحات کا کیا بنے بھائی؟ نشانہ بنے. اور ان سب خطوں پر پھر جو ہے اپنے حکمران انہوں نے رکھے. سلطان قطب الدین ایبک کا نام سنا ہے آپ نے؟ قطب الدین ایبک جو ہے یہ سلطان شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ علیہ کی کیا تھے بھائی؟ غلام تھے. کیا تھے بھائی؟ غلام تھے. اب اس پر ہم تبصرہ کریں گے خاندان غلامہ میں. تو یہ بہت بڑے فاتح تھے سلطان شہاب الدین غوری کے. پھر سلطان شہاب الدین غوری کو تھوڑا سا زمانہ ملا ہے، 4-5 سال ملے ہیں ان کو، یعنی 12 سے لے کر 1204 تک یہ زمانہ ملا ہے سلطان شہاب الدین غوری کا. دیکھو ان کا زمانہ کتنا ہے، اوپر 1157 سے 1202 تک ہے. تو تقریباً 1198 سے یا 97 سے سلطان شہاب الدین غوری کو حکومت کا موقع ملا ہے، اور 4-5 سال ملا ہے. سلطان شہاب الدین غوری مسلسل اس طرح فتوحات کر رہے تھے. اس زمانے میں آپ نے سنا ہوگا حسن بن سوا کا، سنے؟
حسن بن سبا کا آپ لوگوں نے سنا ہے یا نہیں؟ حسن بن سبا نے اپنی مصنوعی جنت بنائی تھی، اور یہ بنو عبید مصر سے ہو کے یہاں آیا تھا. اس نے اپنا قلعۃ الموت پر کیا تھا؟ قبضہ کیا تھا. ایران میں تہران کے قریب ایک علاقہ ہے، وہاں ایک قلعہ ہے قلعۃ الموت، اور وہاں اس نے اپنے جو ہے گویا کہ وہ رکھے تھے، گویا کہ مصنوعی جنت بنائی تھی، اور دن کو لوگوں کو بھنگ پلا دیتا، پھر جو ہے کسی بھی آدمی کو، اس نشے زدہ آدمی کو اپنی جنت میں لے جاتا، وہاں حور اور غلمان اور طرح طرح کی چیزیں ان سے اس کا واسطہ پڑتا، لڑکیوں کے بیچ میں گھوم گھام کے خوش ہوتا وہ. پھر کچھ دنوں کے بعد اس کو نشہ دے کے بھنگ پلا کے اس کو دوبارہ باہر لے آتے. اب جب وہ دیکھتا بھائی یہ کیا ہوا، اس سے کہتے بھائی تو جنت میں چلا گیا تھا. کہاں چلا گیا تھا؟ تیری اچھائیوں کی وجہ سے اور قربانیوں کی وجہ سے تو کہاں چلا گیا تھا؟ جنت میں. اب اگر تو امیر کی اطاعت کرے گا حسن بن سبا کی اور ان کی، تو تجھے دوبارہ جنت نصیب ہو، لیکن اس دفعہ تو نے بڑی قربانی دینی ہوگی. امیر جو تجھے حکم دے گا تو اسی پر تو نے عمل کرے گا. اگر تو نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرانا تو پہاڑ سے گرائے گا، اگر کسی پر فدائی حملہ کرنا ہے تو فدائی حملہ کرے گا، لیکن تو دوبارہ کہاں پہنچے گا؟ جنت پہنچے گا. ایک بار تجھے جنت کی زندگی ملی تھی، امیر تجھے دوبارہ اٹھا کے وہاں سے لے آئے، یا شاید تیری کوئی غلطی تھی، تجھے اللہ نے جنت سے کیا کر دیا؟ نکال دیا. سمجھ میں نہیں؟ اب اس انداز سے اس نے بہت سارے اپنے کیا فدائی تیار کیے تھے. تو ان فدائیوں میں سے ایک نے سلطان شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ علیہ پر حملہ کیا تھا، اور چونکہ انہوں نے قرامطہ کی حکومت کا خاتمہ کیا تھا نا، اسی وجہ سے قرمطین کے کیا بن چکے تھے؟ دشمن. تو پنڈی کے مقام پر سلطان شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ علیہ رات کو سوئے ہوئے تھے، اس طرف سے واپس آئے تھے اور اس پر اچانک حملہ کر دیا، اور ایک قرمطی نے اس کو شہید کر دیا. سمجھ میں نہیں؟ تو یہ سلطان شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ علیہ وہ کہ یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، سمجھ میں نہیں؟ اسی طرح یہ سارا جو ہے ان کا ایک زمانہ ہے، قریب قریب کا زمانہ ہے. حسن بن سبا، ادھر جا کے ملک شاہ، نظام الملک طوسی، سلجوقی سلطنت کے، ان سب کا کیا ہے بھائی؟ ایک زمانہ ہے. سمجھ میں نہیں؟ تو سلطان شہاب الدین غوری کی شہادت کے بعد ان کی صرف ایک ہی بیٹی تھی، ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا. اب وسیع وارث مملکت جو ہے سلطان قطب الدین ایبک، جو کہ سلطان شہاب الدین غوری کے کیا تھے؟ غلام تھے، اس کے پاس آ گئی. اب آتے ہیں ذرا خاندان غلامہ پر. چھٹا دور جو ہے اس میں کئی ادوار ہیں، اس میں جو پہلا دور ہے اس کو اگر ہندوستان کی تاریخ کا عہد زرعی کہا جائے تو کم نہ ہوگا. یہ ایک بہترین دور ہے. اس میں 3 بڑے فاتحین جو ہے اس دور میں اللہ عزت نے مسلمانوں کو دیے. ایک تو ہندوؤں کا قلعہ قمہ کیا، ساتھ ساتھ میں تاتاریوں کے خلاف جو ہے گویا کہ سد اسکندری بن گئے لوگ. دیکھو تاتاریوں نے وہ جا کے مصر تک تو وہ پہنچے، اوپر جا کے ایشیائی کوچک تک پہنچے، روس تک، یورپ تک پہنچے، لیکن بر صغیر میں یہ داخل نہیں ہو سکے. پہلے سلطان جلال الدین خوارزمی رحمۃ اللہ علیہ 20 سالوں تک ان کا مقابلہ کرتے رہے، اور بعد میں یہ غلامہ ان کا مقابلہ کرتے رہے. اچھا، اللہ رب العزت نے 2 غلام خاندانوں سے کام لیا اس زمانے میں. مصر میں مملوکوں سے سلطان رکن الدین بیبرس رحمۃ اللہ علیہ، سلطان سیف الدین قطز رحمۃ اللہ علیہ، اور سلطان سیف الدین قلاؤن رحمۃ اللہ علیہ. ان تینوں سے اللہ رب العزت نے وہاں مصر میں کام لیا، اور وہ بیک وقت صلیبیوں کے خلاف بھی جنگ لڑ رہے ہیں، اور ادھر کس کے خلاف بھی لڑ رہے ہیں؟ تاتاریوں کے خلاف بھی لڑ رہے ہیں. اور اس طرف اللہ رب العزت نے جو ہے خاندان غلامہ، 2 غلام خاندان ہیں. کیا ہے؟ وہ بھی غلام ہیں اور یہ بھی کیا ہے؟ غلام ہیں. عجیب، یعنی ان کا دور ہے ادھر کا بھی اور ادھر کا بھی، دونوں کا دور بھی ایک جیسا ہے، ایک ہی دور میں. اور پھر دونوں کا جہاد بھی تاتاریوں کے خلاف، ان کا بھی تاتاریوں کے خلاف. سمجھا نہیں؟ اور پھر جو ہے یہ بھی غلام اور وہ بھی کیا ہے؟ غلام ہے. سمجھا نہیں؟ اچھا، وہ بھی بکتے بکاتے غلام پہنچے، اور وہاں ترقی کرتے کرتے درباروں میں، ایوبی دربار میں ترقی کرتے کرتے جو ہے مملکت کے کیا بن گئے؟ حکمران بن گئے. اور یہاں یہ شہاب الدین غوری کے دربار میں پہنچے، اور پھر خود جو ہے قطب الدین ایبک کے دربار میں غلام پہنچے شمس الدین التمش، اور شمس الدین التمش کے دربار میں غیاث الدین بلبن غلام پہنچا، اور ان میں سے ہر ایک ترقی کرتا کرتا جو ہے وہ دہلی کا کیا ہوا بھائی؟ بادشاہ بنا. سلطنت دہلی کا کیا بھائی؟ تخت کا بادشاہ بنا. اب عجیب، ہر ایک کے عجیب عجیب قصے، سمجھا نہیں؟ اور قرآن میں کیا فرماتے اللہ؟ فقصص القصص لعلہم یتفکرون. بھائی علم تاریخ علماء کے لیے ضروری ہے. میں آپ کو بتاؤں، علم تاریخ کئی علوم کی ماں ہے، بلکہ نظریاتی علوم کی کیا ہے بھائی؟ ماں ہے. سمجھے نہیں؟ اور علم تاریخ اگر آپ صحیح طرح پڑھتے ہیں تو دعوت ارشاد کے میدانوں میں پھر آپ ہی ہیں. سمجھے نہیں؟ آپ بہترین مقرر بھی ہیں، آپ بہترین صحافی بھی ہیں،
آپ بہترین جو ہے گویا کہ مفکر بھی ہیں، سمجھے نہیں، آپ بہترین جغرافیہ دان بھی ہیں، آپ یعنی کئی علوم کی ماں ہے یہ، سمجھے نہیں. اور خاص کر جو اسلامی فکر اور مفکر بننا یہ علمی تاریخ سے بنتا ہے آدمی، سمجھے نہیں. تو سلطان شمس الدین چونکہ اس میں طرح طرح کے اقوام. اچھا علم الانساب، علم الانساب میں آپ ماہر ہیں. وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ہم دیکھو کئی دنوں سے تاریخ پڑھ رہے ہیں اور مختلف خاندانوں کو پڑھ رہے ہیں، مختلف اقوام کو پڑھ رہے ہیں، مختلف شخصیات کو پڑھ رہے ہیں. یہ علم الانساب نہیں ہے تو کیا ہے؟ علم الانساب ہے نا. علم الانساب میں بھی آپ کی مہارت، سمجھے نہیں، کئی علوم میں آپ کو مہارت. اب جغرافیہ کی پھر طبعی جغرافیہ میں، سیاسی جغرافیہ میں، قرآنی جغرافیہ میں، تاریخی جغرافیہ میں، طرح طرح کے علوم میں آپ کی کیا ہو رہی ہوتی ہے، مہارت ہوتی رہتی ہے، سمجھ میں نہیں. تو یہ علوم کی ماں ہے ایک طریقے سے، لیکن اس کو ہم نے لیا نہیں. اب قرآن نے سارے تاریخ کو نہیں بیان کیا ہے نا. آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سلسلۃ الانبیاء والذین میں نے آپ کو نہیں بتایا. قرآن نے سارے بیان کیے نہیں کیے، اور پھر الگ الگ سے قصے بھی بیان کیے. احسن القصص، یوسف علیہ السلام کے قصے کو کیا فرمایا؟ احسن القصص، سمجھے نہیں. تو خاندان علماء میں پہلا جو شخص ہے قطب الدین ایبک رحمۃ اللہ علیہ. یہ غزنی کے دربار میں فروخت کے لیے بطور غلام آیا، اور اس کو اس زمانے میں سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کر لیا؟ خرید لیا. سلطان شہاب الدین غوری نے، کس نے؟ سلطان شہاب الدین غوری نے اس کو کیا کر لیا؟ خرید لیا. اور پھر اس کی صلاحیتوں کو انہوں نے پہچان لیا، اور کرتے کرتے جو ہے یہ بادشاہ کے بالکل مقرب پہنچ گئے. یہاں تک کہ اب سلطان شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد پوری بر صغیر کی سلطنت کا حکمران کون بنتے بھائی؟ قطب الدین ایبک. اور اس کا پھر جو ہے دہلی میں مینارہ ہے ایبک قطب مینارہ. اور سب سے پہلی مسجد جو ہے دہلی میں انہوں نے بنائی ہے، اور سب سے پہلے دہلی کو فتح انہوں نے کیا ہے. اور سب سے پہلے فتوحات بنگال اور گنگا اور جمنا کی وادیوں کو تسخیر کرنے والی شخصیت کون ہے بھائی؟ قطب الدین ایبک رحمۃ اللہ علیہ ہے، سمجھ میں نہیں. یہ وقت کے بہت بڑے جری اور بہترین فاتحین میں سے ان کا نام آتا ہے، اور اللہ کے نیک بندوں میں اس کا نام، اس کا شمار ہوتا ہے، سمجھ میں نہیں. پھر اسی کے دربار میں ایک دن جو ہے ایک خوبصورت نوجوان کو پہلے تو غزنی کے دربار میں لایا جاتا ہے، لیکن چونکہ غلام کی قیمت ریٹ زیادہ لگتے ہیں، شمس الدین التمش کی بات میں کر رہا ہوں، اس کے بعد پھر حکمران بنے بعد میں، اس کے ریٹ زیادہ لگتے ہیں. تو اس زمانے میں شہاب الدین غوری کو غصہ آتا ہے، بھائی اس کو نہیں خریدنا ہے، اور اس کو کوئی بھی نہیں خریدے گا، اس غلام کو کوئی بھی نہیں خریدے گا. اب شمس الدین التمش جو ہے خوبصورت نوجوان تھے، خوبصورت لڑکے تھے، بچے تھے اس وقت، اور اس کو کہیں کسی جگہ جو ہے اس کے والد ایک جگہ بہت بڑے جو ہے امیر تھے کسی علاقے کے ایشیائی کوچک میں، اور اس کو کسی نے جو ہے بھائیوں نے، خاص کر جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو واقعہ ہوا وہی شمس الدین التمش کے ساتھ ہوا، کہ بھائی اس سے جو ہے کیا کرتے تھے بھائی؟ جلتے تھے اندر ہی اندر. لہٰذا بھائیوں نے اس کو پکڑ کر جو ہے ایک تجارتی قافلے کے ہاتھوں کیا کر دیا؟ بیچ دیا. اور وہی تجارتی قافلہ اس کو جو ہے سلطان شہاب الدین غوری کے دربار میں لایا. اور یہاں بچہ تو سب کو پسند آیا، خوبصورت تھا، لیکن ریٹ بہت زیادہ لگے تو سلطان شہاب الدین غوری کو غصہ آیا، بھائی اس کو نہیں خریدنا، اس کو لے جاؤ. تو قطب الدین ایبک کہیں وہاں گئے تھے، تو قطب الدین ایبک نے کہا کہ اس کو وہاں دہلی لے آؤ، وہاں یہاں تو میں نہیں خرید سکتا کیونکہ حضرت نے منع کیا ہے، تو میں اس کو وہاں کہاں خرید لوں گا؟ دہلی میں، سمجھ میں نہیں. تو جب وہاں دہلی میں دربار سجا تو شمس الدین التمش کو لایا گیا. کس کو لایا گیا؟ اور شمس الدین التمش کو خرید لیا. خوبصورت آدمی تھا یہ. تو شمس الدین التمش جو ہے گوئے کہ اب ایسے ہونہار بچے، ایسے بہترین بعد میں نوجوان ہوئے. وہ جو یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا. اسی طرح شمس الدین التمش بھی وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اللہ نے ان کو بھی حکمت اور علم سے کیا بھائی؟ نوازا. اور پھر بعد میں تخت دہلی کے قطب الدین ایبک کے بعد پھر ان کے بیٹے حکمران بنے، لیکن نااہل تھے. اور تخت دہلی کے پھر جو ہے تاج پوشی کس کے سر لگی بھائی؟ شمس الدین التمش کے. اور شمس الدین التمش بھی بڑے بہترین مجاہد قسم کے آدمی تھے، سمجھے نہیں. اور اس نے بھی کئی فتوحات جو ہے مشرق کی طرف، مغرب کی طرف، اور خاص کر ان کا روب تاتاریوں پر بیٹھا ہوا تھا. اور تاتارین کے مقابلے میں جو ہے ان تاتارین کے خلاف ان کی جنگیں بھی ہوئی ہیں شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ کی، سمجھے نہیں. اور اس کے بعد پھر جو ہے تخت دہلی کا جو حکمران ہے وہ غیاث الدین بلبن.
غیاث الدین بلبن شمس الدین التمش کے دربار میں آ کے بکتے. دیکھو قطب الدین ایبک کس کے دربار میں بکتے؟ غیاث الدین غوری کے، شہاب الدین غوری کے. اور شمس الدین التمش کس کے دربار میں بکتے؟ قطب الدین ایبک کے. اور غیاث الدین بلبن کس کے دربار میں بکتے؟ شمس الدین التمش کے. اب غیاث الدین بلبن جو ہے یہ گویا کہ تاتاریوں کی جو اس طرف یلغار ہوئی تھی نا وسطی ایشیا میں، وہاں جو ہے کسی یہ چھوٹا بچہ تھا بیچارہ، اور اس کو چونکہ غلام بنا لیا تھا، اور اس کو پھر لا کر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے کوئی خاص شاگرد تھے، اس کے شاگرد نہیں، اس کی اولاد میں کوئی بزرگ تھے، اس کے ہاتھ پر بیچ دیا، اور پھر انہوں نے اس کی تربیت کی اس بزرگ نے. اور تربیت کرنے کے بعد پھر اس کو لایا گیا اور یہاں جو ہے دہلی کے دربار میں شمس الدین التمش کے پاس کو کیا کر دیا؟ بیچ دیا. کئی غلام آئے تھے تو اس میں غیاث الدین بلبن بھی آئے. کون آئے بھائی؟ اب غیاث الدین بلبن بہت بدصورت تھے، خوبصورت شمس الدین التمش کی طرح نہیں تھے. تو اب شمس الدین التمش نے جب دیکھا غلام کو تو اس کو واپس کر دیا. اور غلاموں کو تو خرید لیا لیکن اس کو کیا کر دیا؟ واپس. تو غیاث الدین بلبن نے کہا حضرت کہ میرے چہرے کو نہ دیکھ، میری صورت کو نہ دیکھ، میری سیرت کو دیکھ. کس کو دیکھ؟ تو یہ جملہ جو ہے شمس الدین التمش کو بڑا پسند آیا اور اس نے اس غلام کو کیا کر لیا؟ خرید لیا. اور یہی شخص آگے چل کر پھر جو ہے غیاث الدین بلبن بن کر ایک عظیم فاتح گزرا، بلکہ انہوں نے پھر تاتاریوں کے خلاف عظیم مارکے اور جہاد لڑا. سمجھ میں نہیں؟ اور بر صغیر کا دفاع اگر کسی شخص نے کیا ہے تو غیاث الدین بلبن رحمۃ اللہ علیہ ہے. کس سے؟ تاتاریوں سے. سمجھ میں نہیں؟ تو یہ تین اشخاص ہے علماء میں. سمجھ میں نہیں؟ ان کو یاد رکھنا. کون کون؟ قطب الدین ایبک، شمس الدین التمش اور الدین بلبن. شمس الدین التمش کی اولاد جو ہے وہ بیکار تھی. اس کی بیٹی ایک ایسی تھی کہ وہ جنگجو قسم کی طبیعت رکھنے والی تھی، فطری طور پر جنگجو تھی. اور شمس الدین التمش کہا کرتا تھا کہ میری اولاد نے مجھے کسی پر یقین نہیں ہے، صرف اپنی ایک بیٹی پر یقین ہے، اور وہ رضیہ سلطانہ تھی. تو بعد میں اس نے چاہا کہ میری حکومت رضیہ سلطانہ کے پاس آ جائے، لیکن جو یہاں اس کے حاشیہ نشین تھے اور ارد گرد کے جو لوگ تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایک عورت ہم پر کیا کرے؟ حکمرانی کرے. لہٰذا اب کافی جھگڑے ہوئے، بھائی کو بٹھایا اس کے رضیہ سلطانہ کے بھائی کو، لیکن آخر رضیہ سلطانہ نے بغاوت کر کے حکومت پر قبضہ کر لیا. 2-4 سال رضیہ سلطانہ کا قبضہ رہا. آخر کار پھر بغاوت ہوئی اور رضیہ سلطانہ ختم ہو گئے. اور رضیہ سلطانہ پھر جو ہے اپنے شوہر کے ساتھ ایک گمنام جگہ میں جو ہے اس کو مار دیا، قتل کر دیا. اور اس طرح دوبارہ شمس الدین التمش کی اولادوں میں سلسلہ چلتا رہا تھوڑا سا. پھر غیاث الدین بلبن کے پاس حکومت آ گئی اور پھر بلبن کے خاندان میں غلاماں کا آخری سلسلہ چلتا رہا ہے. سمجھا نہیں؟ پھر غلاماں کے بعد کس کا دور آتا ہے؟ اب اس کو دیکھتے ہیں. خلجی، تغلق، سید، لودھی. اچھا، دہلی سلطنت کا آغاز دیکھو. جب بھی دہلی سلطنت کی بات ہو تو مسلم دور میں سب سے پہلے قطب الدین ایبک نے دہلی پر قبضہ کیا ہے اور دہلی کو کیا بنایا ہے؟ دارالحکومت بنایا بر صغیر کا. بر صغیر کا کیا بنایا ہے؟ اچھا، دہلی بر صغیر کا دارالحکومت کب بنی ہے؟ 1206 میں. کب بنی ہے؟ اور 602 عیسوی میں. کس میں؟ 602 ہجری میں. 602 ہجری میں اور 1206 عیسوی میں دہلی پر قطب الدین ایبک کی حکمرانی شروع ہوئی ہے. اور اس دور کو کیا کہا جاتا ہے؟ دور غلامہ. کیا کہا جاتا ہے؟ دور غلامہ. سمجھ میں نہیں؟ اب دور غلامہ جو ہے، اب دور غلامہ سے لے کر لودھی تک اور بعد میں مغلیہ تک ایک طویل زمانہ دہلی دارالخلافہ رہا ہے. دہلی 1857 تک. کب تک؟ مسلم دور میں. اب دیکھو 1206 سے لے کر 1857 تک کتنے سال ہو گئے؟ 1306، 1406، 1506، 1606، 1706، 1806 اور 57. 50 سال ہی ہو گئے. 650 سال تک دہلی دارالخلافہ رہا ہے. بیچ میں تھوڑے سے زمانے کے لیے دولت آباد ہوا تھا تغلقوں کے زمانے میں، لیکن پھر دوبارہ ختم ہو گیا تھا. اور دہلی جو ہے مسلم دارالحکومت کے طور پر اس کو یہ اعزاز حاصل ہے، سب سے طویل ترین زمانہ اس کو دارالحکومت کا ملا ہے. بلکہ استنبول کو ملا ہے اور پھر کس کو ملا ہے؟ بلکہ دہلی کو ہی ملا ہے. استنبول کو اتنا نہیں ملا کیونکہ استنبول 1453 کے بعد فتح ہوا اور کب تک چلا؟ 1923 تک. سمجھ میں نہیں؟ تو دہلی کو اسلامی دارالحکومت کے اعتبار سے سب سے طویل زمانہ
ملا ہے. شاید جو ہے بغداد کو ملا ہو, یہ بھی دیکھ لیں. بغداد جو ہے کب سے کب تک ہے؟ 145 ہجری سے لے کر کب سے 656 تک. کتنے سال بنتے ہیں؟ یہ کم ہے. بلکہ دہلی کو سب سے زیادہ زمانہ ملا ہے ایک مسلم دارالحکومت کے طور پر. ایک مسلم, یہ دہلی کو اعزاز حاصل ہے. یہ کیا ہے بھائی؟ دہلی کو اعزاز حاصل ہے. سمجھے نہیں؟ اچھا, تو پھر یہاں سے سلطنت دہلی کا آغاز. اور سلطنت دہلی میں پھر جو ہے پہلا دور غلامہ کا ہے, دوسرا خلجیوں کا ہے, تیسرا تغلق کا ہے, چوتھا سید ہے, اور پانچواں لودھی ہے, اور چھٹا مغلیہ ہے. چھٹا کیا ہے؟ مغلیہ ہے. تو ان ادوار کو آپ نے یاد رکھنا, آپ کے لیے کیا ہے بھائی؟ ضروری ہے. اچھا, یہ نقشہ ہے اس دور کا, دہلی سلطنت کا. اچھا, اب یہ اس زمانے میں جب تغلقوں کے دور میں نیچے جنوب کی حکومتیں الگ ہو رہی ہیں, عماد شاہی اور برار شاہی اور فلاں گجرات میں الگ مملکت بن گئی. اس زمانے کا نقشہ ہے, سمجھ نہیں؟ اور وہ خلجیوں کے جو دور عروج کا ہے نا, پورے بر صغیر پر قبضہ ہوا ہے, وہ الگ نقشہ ہے. وہ انشاءاللہ میں آپ کو دکھاؤں گا. صحیح ہے. اچھا, اب ہم تبصرہ کریں گے تو انشاءاللہ وہ خود بخود آئیں گے سارے. خاندان غلامہ پر تو مختصر تبصرہ ہو گیا نا. قطب الدین ایبک آرام شاہ, قطب الدین کا بیٹا تھا آرام شاہ, اور یہ بہت زیادہ سست تھا, اس لیے اس کا نام بھی آرام شاہ ہی پڑ گیا. بھائی اسم بمسمہ تھا. بعض اوقات نام جو ہوتے ہیں وہ آدمی کے لیے مصیبت بن جاتے ہیں. نام کیا ہوتا ہے بھائی؟ اکثر یوسف نام جو ہے آدمی کے لیے مصیبت بن جاتے ہیں. اپنوں کا شکار ہو جاتا ہے آدمی. کس کا شکار ہو جاتا ہے؟ اپنوں کا شکار ہو جاتا ہے. سمجھا نہیں؟ تو آرام شاہ جو ہے وہ آرام میں ہی لگا رہتا, شراب پیتا اور آرام میں ہی لگا رہتا, جس کی وجہ سے حکومت اس سے چھین لی التمش نے. سمجھا نہیں؟ اور التمش جو ہے یہ داماد بھی ہے قطب الدین ایبک کا. التمش جو ہے یہ داماد بھی ہے کس کا؟ اور قطب الدین ایبک نے اس کو بیٹا بھی بنایا اپنا. سمجھا نہیں؟ کس طرح اللہ رب العزت جو ہے, جیسے یوسف کو اللہ نے مصر کی حکومت عطا فرمائی, تو کس طرح اللہ نے غوری شہاب الدین غوری سے جو ہے حکومت قطب الدین ایبک کو دی, اور ایبک خاندان سے لے کر کس کو دی؟ التمش کو دی, اور التمش سے غیاث الدین بلبن کو دی. سمجھا نہیں؟ یہ کرنے والی ذات کون ہے؟ میرا رب ہے. سمجھا نہیں؟ بس ہماری سب سے پہلے جو ہے نا ویڈیو تیار ہے اللہ کے پاس, بس اللہ نے بٹن دبایا, ہم چل رہے ہیں. ہم کہتے بھائی یہ سارا کچھ ہم نے کیا. ہم نے نہیں کیا, یہ کون کر رہا ہے؟ میرا رب. اس سے پہلے سے تقدیر بنا کے رکھی ہے, تمہاری ویڈیو چل رہی ہے صرف. سمجھا نہیں؟ کبھی یہ دعویٰ نہیں کرنا کہ میں نے کیا ہے. یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے. سمجھا نہیں؟ اچھا, تو اللہ عزت ایک چھوٹے سے بچے غلامی کی حالت میں آگے بازاروں میں بکتا ہے, اور وہی جا کے تخت دہلی کا کیا بن جاتا ہے بھائی؟ حکمران بن جاتا ہے. اس کی پھر غیاث الدین بلبن ہے. اچھا, التمش کا رکن الدین فیروز ہے, رضیہ سلطانہ اس کی بیٹی ہے, اور معز الدین بہرام ہے, اور پھر آخر میں آ جاتے ہیں غیاث الدین بلبن. 1266 سے 1287 اس کا زمانہ ہے. اور پھر اس کی اولاد معز الدین کے قباد اور شمس الدین کے مرت ہے یہ. اور اس کے بعد پھر خلجی خاندان کا دور آ جاتا ہے. کس کا بھائی؟ خلجی. تو یہاں تک دور ہوا 1290 تک. کتنے سالوں پر مشتمل ہوا؟ 1202 سے لے کر 1290 تک, اور 1206 عیسوی سے لے کر 1290 عیسوی تک. 1206 عیسوی سے لے کر 1290 عیسوی تک. یہ کتنے سالہ دور ہوا؟ 84 سالہ دور. کتنا؟ یہ بر صغیر میں گویا کہ کس کا دور ہے بھائی؟ غلامہ کا. کس کا؟ اور اس میں 3 ادوار ہے. پہلا دور قطب الدین ایبک اس کا بیٹا, پھر شمس الدین التمش اور اس کی اولاد, اور پھر غیاث الدین بلبن اور اس کی اولاد. سمجھا نہیں؟ یہ ایک زمانہ ہے بر صغیر میں, اور یہ بر صغیر کا دور عہد زرینی دور کہلاتا ہے. بہترین دور ہے بر صغیر کے. اس میں اس طرح بر صغیر کے ادوار, حکومتوں کے ادوار میں, بہترین ادوار میں غلامہ ہے. پھر اس کے بعد جو ہے بہترین زمانہ خلجیوں کا ہے, کیونکہ پورے بر صغیر پر ان کا کنٹرول ہوا. اور سب سے بہترین دور سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. انشاءاللہ اس پر ہم تفسیر کریں گے کل انشاءاللہ, مغلیہ دور میں. سمجھ میں نہیں؟ 12/9/19 ہو گیا. صرف ہمارے پاس 4-5 منٹ مختصر تفسیر کرتے, کسی اور پر پھر چھوڑ دیں گے. کل انشاءاللہ سب ساتھی آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ ہیں, آخری لیکچر ہے. صحیح بھائی, یہ تو ماشاءاللہ شروع سے لے کر آخر تک شریک رہے, لیکن آپ لوگ بھی شریک رہے. سمجھ میں نہیں؟
اور ویسی ہر ساتھی کا، میں تو اپنے آپ کو عالم نہیں کہتا، میں تو ادنا سا خادم آپ ساتھیوں کو سمجھتا ہوں، لیکن ہر گھاٹ کا پانی آپ کو پینا چاہیے. یہ پرانے زمانے میں جو علماء ہوتے تھے، طلباء جو ہوتے تھے، وہ ہر مدرسے میں جاتے تھے، الگ شیوخ سے جو ہے وہ کیا کرتے تھے بھائی، فیض حاصل کرتے تھے. اور کبھی یہ جو اتنے سارے علماء کے علوم آپ کے پاس آ جائیں گے نا، تو پھر جو ہے آپ کے اندر نکھار آئے گی. سمجھے نہیں؟ ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی مدرسے میں شروع سے آخر سے نہیں پڑھا کرو. سمجھے نہیں؟ یہ میری شروع سے میرے استاد کا جو ہے یہ مجھے نصیحت تھی کہ ایک مدرسے میں نہیں پڑھو. میں مختلف مدارس میں گھوما ہوں، در در کی گھاٹ پہ پانی پیا. سمجھا نہیں؟ اور آخر میں نے آخری سال کہاں گزارا؟ بنوٹون میں گزارا، 2003 والا. مفتی نظام الدین شاہ وزیر رحمۃ اللہ علیہ، آپ بھی در در کی گھاٹ پہ گھومے. سمجھے نہیں؟ ہر جگہ گھومو، ہر علاقے میں گھومو. پنجاب بھی جاؤ، سندھ بھی جاؤ، کراچی بھی جاؤ، پشاور بھی جاؤ، ہر جگہ کے علاقے کے لوگوں کے حالات دیکھو. اس سے بھی جو ہے السفر وسیلۃ الظفر. سمجھے نہیں؟ تو بات میں کس پہ کر رہا تھا؟ ہاں کہ بھائی مجھ سے بھی کچھ تھوڑا بہت سن لو. سمجھ آیا نہیں؟ آپ نے بڑے بڑے شیوخ سے سنا ہے، ہماری کیا حیثیت ہے؟ میں آپ لوگوں کا شیخ نہیں ہوں، لیکن جو تھوڑا بہت میرے پاس ہے تو مجھ سے بھی کیا کر لو بھائی، تھوڑا سا سن لو. تو کل کے لیکچر میں آپ لوگوں نے کیا کرنی بھائی؟ شرکت کرنی ہے. صحیح ہے بھائی؟ آپ آئیں گے نا؟ اور کل کے لیکچر میں انشاءاللہ آخر میں جو بڑے بڑے حالات آئے، بڑے جنگ عظیم اول دوم، اور اس طرح جو ہے استعماری طاقتوں کا مسلم علاقوں پر قبضہ اور کنٹرول، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ کل مختصراً آپ کے سامنے رکھیں گے. صحیح ہے؟ اچھا اب تھوڑا سا آگے خلجی خاندان پر آتے ہیں تھوڑا سا مختصراً. خلجیوں کا جو دور ہے یہ 689 ہجری سے لے کر 721 ہجری اور 1290 سے لے کر 1321 تک مختصر سا دور ہے، لیکن یہ پراثر دور ہے. کیا ہے؟ پراثر دور ہے. اس میں دو اشخاص ایسے ہیں، جلال الدین خلجی اور علاء الدین خلجی. یہ جلال الدین خلجی تو بڑے بہترین لوگوں میں سے ہیں، اور علاء الدین خلجی بھی بڑے فاتحین میں سے. انہیں جنوبی ہندوستان سارا کا سارا فتح کیا. سمجھے نہیں؟ یہ جو جنوب میں حیدرآباد دکن ہے، مدراس ہے، بمبئی ہے، وہ ادھر جا کے خلیج بنگال تک. آپ کو میں نقشہ دکھاتا ہوں ذرا. خلجی فتوحات دیکھو ذرا. یہ کیا ہے بھائی؟ تغلق تو بعد میں آئے، لیکن فتوحات کس کے ہاتھوں سے ہوئی؟ بعد میں تھوڑی بہت فتوحات تغلقوں نے کی، لیکن زیادہ تر فتوحات جو ہے یہاں تک دیکھیں. یہ جو دولت آباد ہے، یہ جنوب میں مدراس ہے، یہ خطے، ان سارے خطوں تو احمد آباد ہے. زیادہ تر فتوحات کس کی ہے بھائی؟ خلجیوں کی. اور بعد میں کس کی؟ اور یہ راستہ تغلقوں کو کس نے دکھایا؟ خلجیوں نے. سمجھ میں نہیں؟ تو سلطان جلال الدین خلجی یہ افغانستان کے بعض مورخین کہتے ہیں کہ اتراک ہے، لیکن اتراک نہیں ہے، افغانستان کے قبائل کی وہاں کے لوگ میں بعض کہتے ہیں پشتون ہیں. سمجھ میں نہیں؟ خلجی پشتون خاندانوں میں سے. اور پشتونوں کے یہاں کئی ادوار ہیں، سوری، خلجی. سمجھ میں نہیں؟ اور اس طرح جو ہے اور بھی بہت سارے ادوار ہیں، لیکن یہ دو مشہور ادوار ہیں پٹھانوں کے. سمجھ میں نہیں؟ اور خلجیوں نے پھر جو ہے گویا کہ وسیع وارث خطوں تک جو ہے فتوحات کی. خلجیوں کا نقشہ کوئی اور ہے، صبر، شاید وہ مل جائے. چلو ہے نہیں، اسی پر گزارا کر لیتے. سمجھا نہیں؟ تو جنوب کی طرف جو ہے وسیع وارث خطوں تک فتوحات، اصل میں یہ سلطان علاء الدین خلجی اور اس کے داماد بھتیجے، کیا نام تھا؟ ایک تو پہلے والا کیا ہے؟ جلال الدین خلجی اور پھر علاء الدین. سمجھا نہیں؟ ان دو شخصیات کا کارنامہ ہے. لیکن علاء الدین کی ایک بہت بڑی غلطی یہ تھی کہ اس نے اپنے سسر کو قتل بھی کیا، اپنے چاچا کو، اور پھر حکومت پر قبضہ کیا. اس کی سزا بعد میں اس کو ملی، لیکن درمیان کے اس کے زیر تحت رہ کر یہ ساری فتوحات اس نے کی ہے. سمجھے نہیں؟ لیکن یہ ہے کہ اور ان کا زمانہ مختصر ہے، لیکن بر صغیر کی تاریخ میں فتوحات کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اچھا، اسلام قبول کرنے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے کہ زیادہ تعداد میں لوگوں نے اسلام قبول کیا، یہ غلامہ ہے. اور اسی طرح شہاب الدین غوری کا زمانہ ہے، بیک وقت بعض اوقات لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے اسلام قبول کیا.
غزنوی دور میں اتنے لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا کیونکہ وہ تو آ کے فتح کر کے اور ایک طوفان کی طرح چلے جائے. لیکن شہاب الدین آ کے اور اس نے جو ہے علاقوں پر کیا کیا بھائی کنٹرول کیا اور پھر انصاف فراہم کیا, جس کی وجہ سے وہاں کے لوگوں نے اسلام کو کیا کیا بھائی. یہ جو پنجاب ہے اور یہ جو ہمارا پنڈی کا علاقہ ہے, یہ سارے ان کے ایک ایک زمانے میں ہزار ہزار 50 ہزار 20 ہزار 1 لاکھ لوگوں نے اسلام قبول کیا. یہ پورا پنڈی جو ہے اس میں ایک بار 1 لاکھ لوگوں نے اسلام قبول کیا. سمجھ میں نہیں, یہ جو کھوکر وغیرہ آباد قومیں ہیں یہاں, یعنی ان زمانے میں انہوں نے کیا کیا بھائی اسلام قبول کیا. سمجھ میں نہیں. تو یہ جو ہے گویا کہ زمانہ ہے کس کا بھائی, خلجیوں کا. اور خلجیوں میں جلال الدین خلجی اور علاء الدین خلجی بعد کی جو ہیں یہ کمزور حکمران ہیں. شہاب الدین عمر شاہ خلجی اور قطب الدین مبارک شاہ خلجی. اور اچھا اب آپ سے ایک سوال ہے کہ یہ جو جلال الدین خلجی کا زمانہ ہے یہ کیا ہے, 1290 تا 1296. اس طرف مرکز میں کیا ہو رہا ہے, ہم تو یہاں گھوم رہے ہیں, ادھر مرکز میں کیا ہو رہا ہے. قلب اسلام میں کیا ہو گیا ہے, بنو عباس کا خاتمہ ہی ہو گیا ہے. بغداد سے کیا ہو چکا ہے, 1256 میں کیا ہو چکا ہے, خاتمہ ہو چکا ہے. اور ادھر جو ہے کون کس کے خلاف لڑ رہے ہیں, ایوبی, بنو عبید کا بھی خاتمہ ہو چکا ہے. اور ایوبی جو ہے وہ لڑ رہے ہیں کس کے خلاف, نہیں ایوبی نہیں, مملوک. کون, مملوک جو ہے ایک طرف صلیبیوں کے خلاف لڑ رہے ہیں اور دوسری طرف کس کے بھائی, تاتاریوں کے خلاف لڑ رہے ہیں. سمجھ میں نہیں, یہ وہ زمانہ ہے. اور ادھر جا کے جو ہے اب عنقریب کون سی حکومت قائم ہونے والی ہے, سلطنت عثمانیہ. تقریباً 10 سال کے بعد, 1290 میں 10 سال کے بعد سلطنت عثمانیہ کیا ہو جائے گی. سلطان عثمان رحمۃ اللہ علیہ ابھی نوجوان ہیں. سمجھ میں نہیں, 1300 میں یہ حکمران بن جائیں گے. سمجھ میں نہیں. تو ان چیزوں پر بھی آپ کی کیا ہونی چاہیے, تھوڑی نظر ہونی چاہیے. سمجھ میں نہیں. تو یہ علاء الدین جلال الدین خلجی اور پھر علاء الدین خلجی اور شہاب الدین عمر شاہ خلجی, قطب الدین مبارک شاہ خلجی, ناصر الدین خسرو خان, اور اسی طرح اس کی حکومت ختم. اور انشاءاللہ کل مختصر تھوڑا سا سر کا میرے سر میں درد ہو گیا ہے اور پھر کل آگے چلیں گے. صحیح ہے بھائی. تو یہاں تک سلسلہ آپ لوگوں کا کیا ہو بھائی مکمل. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی ساری تفصیلات یہاں نہیں بتا سکتے, یہاں آپ کو صرف کیا ہے بھائی ترتیبی زمانی سمجھانی اور جغرافیہ سمجھانی. آپ لوگوں نے خود مطالعہ کرنا, سمجھائے نہیں.